السلام علیکم۔ ناول عنکبوت بائی نور راجپوت کی یہ قسط نمبر 32 ہے۔ تہہ خانے کی ہوا میں وہی قید اور بوسیدگی کی باس رچی تھی، مگر آج ولیم کے چہرے پر مایوسی کے ساتھ ایک عجیب سی طمانینت اور صبر کا تاثر بھی تھا۔ وہ فرش پر بیٹھا شاید زیر لب بڑبڑا رہا تھا۔ اس کی حالت ابتر تھی، کپڑے میلے اور بال بکھرے ہوئے تھے، مگر آنکھوں میں ایمان کی ایک مدھم سی روشنی باقی تھی جو تہہ خانے کی تاریکی کو مکمل طور پر غالب نہیں آنے دے رہی تھی۔ بھاری دروازہ چرچراہٹ کے ساتھ کھلنے کی آواز آئی اور جارج زینوں پر نمودار ہوا۔ اس کے چہرے پر وہی تمسخرانہ مسکراہٹ تھی، لیکن آج وہ ولیم کے رد عمل کا زیادہ غور سے جائزہ لینے کے موڈ میں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جسمانی قید ولیم کو توڑنے کے لیے کافی نہیں، اس کی روح پر ضرب لگانا ضروری تھا۔ ولیم نے نہ اسے سر اٹھا کر دیکھا اور نہ اسے جارج کے وہاں آنے سے فرق پڑتا تھا۔ اس کے چہرے کے زخم بھر چکے تھے لیکن گہرے نشان چھوڑ گئے۔ وہ اب کسی جسمانی تکلیف سے نہیں ڈرتا تھا۔ تمہارے لیے پیرس سے ایک پیغام آیا ہے، دیکھنا چاہو گے؟ جارج کے لہجے میں تنزیت بھری تھی۔ شاندار لباس میں اس کی شخصیت شاندار تو لگ رہی تھی، پر اس کی ہنسی مکروہ تھی، نقلی اور بودی۔ اس نے آتے ہی دیوار پر لگی LED آن کی۔ یہ جارج کے فون سے کنیکٹ تھی۔ پتہ نہیں اس نے کیا سسٹم کر رکھا تھا، اکثر وہ خود بخود چلنے لگتی اور جب جارج چاہتا بند ہو جاتی۔ اسکرین پر پیرس کے کالی شان فیشن شو کا منظر تھا۔ چکا چوند روشنیاں، تیز موسیقی، ریمپ پر چلتی حسین ماڈلز اور پھر فجر۔ وہ اسٹیج پر اپنی ٹیم کے ساتھ کھڑی تھی، پراعتماد، کامیاب۔ اس کی ڈیزائن کی ہوئی ملبوسات کی نمائش عروج پر تھی۔ تالیوں کی گونج میں اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، شاید کامیابی کی یا شاید اپنے اندر چھپے غم کو چھپانے کی۔ ولیم ساکت و جامد رہ گیا، اس کی سانسیں جیسے سینے میں اٹک گئیں۔ وہ اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا، وہ فجر جسے بتایا گیا تھا کہ ولیم مر چکا ہے۔ وہ زندہ تھا، اسی دنیا میں سانس لے رہا تھا، مگر فجر کے لیے وہ ایک یاد، ایک ماضی کا قصہ بن چکا ہوگا۔ اسکرین پر نظر آتی فجر کی کامیابی، اس کی چمک دمک، تہہ خانے کے اس اندھیرے میں قید خانے میں ولیم کی اپنی شکستگی اور بے بسی کو اور گہرا کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حسرت، درد اور کرب کا ایک طوفان امڑ آیا، مگر وہ پتھر کا بت بنا صرف دیکھتا رہا۔ بیوٹی ان وائٹ حزن زدہ حسن لیے ہوئے تھی۔ اس نے سفید اسکرٹ پہن رکھی تھی، زمین کو چھوتی اسکرٹ، چاند جیسی رنگت والی اسکرٹ اور ریشمی بلاؤز جس میں اس کا پورا وجود چھپا ہوا تھا۔ ہیلز میں اس کا قد مزید دراز لگ رہا تھا۔ اس کے بال بند تھے، ہمیشہ کی طرح اونچی پونی میں، اور کانوں میں سفید ٹاپس چمک رہے تھے۔ چشمہ اس کی آنکھوں پر سجا تھا۔ نیوڈ میک اپ کے ساتھ وہ اپنی ٹیم سے آگے کھڑی تھی۔ اس کے کاسٹیومز بار بار دکھائے جا رہے تھے۔ کاسٹیوم کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا اور وہ تفصیلی جواب دے رہی تھی۔ نریٹر مزید کچھ کہہ رہی تھی، وہ کچھ پوچھ رہی تھی، شاید یہ کہ اسے یہاں پہنچ کر کیسا لگ رہا ہے، لوگوں کی نگاہوں میں اپنے لیے کیا نظر آ رہا ہے، اور عورت ہونے کے ناطے اپنی پہچان کیسے قائم رکھی جائے۔ اور پھر ہاتھ میں مائک تھامے وہ بھی کچھ بولی۔ ولیم نے سننے کی کوشش کی، جارج نے والیوم بڑھا دیا۔ یہ سچ ہے کہ اکثر نگاہیں مجھ پر ٹھہر کر ایک ناگواری کا تاثر چھوڑ جاتی ہیں۔ ان میں حیرت ہوتی ہے کہ کوئی عورت اتنی بے نیاز کیسے ہو سکتی ہے، اتنی خود میں مکن کیسے رہ سکتی ہے۔ شاید وہ اس بات کی عادی ہیں کہ عورتیں اپنی پہچان دوسروں کی نسبت سے تلاش کریں، کسی کے سائے میں پناہ لیں، کسی کے منظوری کی طالب رہیں، مگر میں نے اس سانچے کو توڑ دیا ہے۔ میں نے اپنی ذات کو ایک مکمل اکائی کے طور پر پہچانا ہے، جس کی اپنی قدر و قیمت ہے، جو کسی بیرونی سند کی محتاج نہیں۔ وہ بولتے ہوئے اور بھی پیاری لگ رہی تھی۔ وہ سانس روکے اسے سنے گیا۔ میرا یہ رویہ ان لوگوں کے لیے ایک چیلنج ہے جو سماجی بندھنوں اور روایات کو حرف آخر سمجھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ خود مختاری کا مطلب تنہائی یا بے حسی نہیں ہے۔ میں لوگوں سے دور نہیں بھاگتی، لیکن میں اپنی ذات کے مرکز کو کبھی نہیں چھوڑتی۔ میں اپنے لیے بنی ہوں، یہ میری سب سے بڑی طاقت ہے۔ آپ بھی اپنے لیے بنے ہیں۔ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنی پہچان برقرار رکھیں۔ جارج نے والیوم بند کر دیا، بالکل بند۔ اب کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، اور پھر اسکرین بند ہو گئی اور ولیم کا سکتہ ٹوٹ گیا۔ جارج کی طنزیہ آواز ابھری، اس کی آواز تہہ خانے کی دیواروں سے ٹکرا کر گونجی۔ دیکھو ولیم، پہچانتے ہو اسے؟ یہ وہی لڑکی ہے نا جس کے لیے تم نے زمین کی خاک کو چنا؟ اس نے ایک لمحے کا توقف کیا، ولیم کے تاثرات سے لطف اندوز ہوتے ہوئے، پھر زہر اگلنا جاری رکھا۔
اور دیکھو وہ زمین سے آسمان پر پہنچ گئی. تم نے زمین کی خاک کو چنا، اس نے آسمان کی بلندیاں چن لیں. جارج اس کے قریب آیا، جھکتے ہوئے سرگوشی کی جیسے ولیم کے زخموں پر نمک چھڑک رہا ہو. کیا اب بھی سوچتے ہو کہ یہ تمہیں اپنائے گی؟ یہ چمکتی دمکتی کامیاب لڑکی تمہارے جیسے لوزر کو. اس کے الفاظ نشتر بن کر ولیم کے وجود میں پیوست ہو رہے تھے. اس کی دنیا بہت الگ ہے ولیم، وہ تمہیں کبھی قبول نہیں کرے گی. تم اس کے لیے مر چکے ہو اور شاید یہی بہتر ہے. وہ سر جھکائے بیٹھا رہا، زبان کو جیسے کفل لگ چکا تھا. جارج نے ایک آخری تحقیر آمیز نظر ولیم پر ڈالی جس کا وجود ٹوٹ کر بکھرتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا. آنکھیں اب بھی اسی مقام پر جمی تھیں جہاں چند لمحے پہلے فجر کا روشن چہرہ تھا. جارج فاتحانہ انداز میں مسکراتا ہوا سیڑھیوں کی جانب بڑھا اور پھر عقب سے ابھرنے والی آواز پر اس کے قدم ساکت ہوئے. جارج، ولیم نے اسے پکارا تھا. مہینوں بعد جارج ساکت رہ گیا. یوں لگا جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں پکڑا ہو. تم ٹھیک ہو؟ اس نے پوچھا. لہجے سے چھلکتی فکر نمایاں تھی. جارج جھٹکے سے پلٹا اور حیرت سے اسے دیکھا. ولیم نے چہرے کا رخ اس کی جانب کیا. پل بھر کو دونوں کی نگاہیں ٹکرائیں. میں جانتا ہوں تم مجھے سن سکتے ہو. مجھے یقین ہے تم اس مانسٹر سے جیت جاؤ گے. بس ہار مت ماننا. یہ کیا کہہ دیا تھا اس نے؟ جارج کے ہاتھوں سے فون چھوٹ کر گرا. اس کا وجود لرز اٹھا. یوں لگا جیسے کسی نے اس کے گرد بنی اس پتھر کی دیوار پر ہتھوڑا دے مارا ہو. اس کے گرد چھائے سرد پن میں دراڑ پڑ چکی تھی. وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے ولیم کو دیکھے گیا. بچپن کے کئی مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے سے گزرے. ولیم اسے گلے لگا رہا تھا. جارج اسے کھانا کھلا رہا تھا. وہ بیسٹ بردرز تھے. ان کے بیچ یہ کون آ گیا تھا؟ یہ حیوان کون سا حیوان تھا جس نے جارج کو اپنے قابو میں کر لیا تھا؟ تم اس سے لڑ سکتے ہو جارج. مجھے یقین ہے تم جیت جاؤ گے. ولیم کی آواز پھر سے گونجی. کچھ رشتوں میں نفرت کو کبھی کبھی نفرت سے نہیں محبت سے کاٹا جاتا ہے. جارج کچھ دیر کھڑا رہا اور پھر وہ خوف زدہ ہو کر زینوں پر بھاگنے لگا. وہ ولیم سے دور بھاگ رہا تھا جیسے وہ کوئی عفریت ہو. دروازہ بند ہونے کی آواز ایک ہتھوڑے کی ضرب کی طرح لگی اور ولیم اس قبر نما تہ خانے میں اپنی اذیت، فجر کے احساس اور جارج کے زہریلے الفاظ کے ساتھ تنہا رہ گیا. اس نے گہری سانس لی اور آنکھیں موند لیں. اس کے لب ہولے سے ہلے تھے. شاید اس نے کچھ مانگا تھا. اس نے اس قید میں پہلی دعا کی تھی. پہلی بار اپنے اللہ سے کچھ مانگا تھا. اب دیکھنا یہ تھا کہ اس کی دعا کب قبول ہوتی. رئیس کا دل ایک میدان جنگ تھا جہاں ماضی کے بھوت حال کی بے چین حقیقت سے ٹکرا رہے تھے. فجر اس کے سامنے تھی، اس کی مرحوم منگیتر منار کی جیتی جاگتی گونج. برسوں بیت چکے تھے لیکن اس کی تصویر رئیس کی یادوں میں نقش تھی، ایک تکلیف دہ قیمتی داغ. اب فجر، منار کی چھوٹی بہن جو شکل و صورت میں اس سے ہو بہو مشابہ تھی، اس کی زندگی میں داخل ہو گئی تھی، جس نے ایسے متضاد جذبات کا طوفان برپا کر دیا تھا جس کے لیے وہ تیار نہیں تھا. وہ فجر سے ایک ایسے رشتے سے بندھا ہوا تھا جسے وہ سمجھ ہی نہیں سکتی تھی. وہ حیرت انگیز مشابہت جو اسے اس عورت سے تھی جسے رئیس نے کھو دیا تھا. یہ فجر کے ساتھ مشترکہ تاریخ کا رشتہ نہیں تھا بلکہ قسمت کا ایک ظالمانہ موڑ تھا جس نے اسے منار کے سائے کے ذریعے فجر سے جوڑ دیا تھا. فجر کا یہ چہرہ اس کی کمزوری تھا. وہ اس سے شدید تکلیف دہ چاہت سے محبت کرتا تھا کیونکہ یہ منار کا چہرہ تھا، وہ چہرہ جس کو دیکھنے کی اس نے شدت سے خواہش کی تھی. پھر بھی وہ اس سے اتنی ہی شدید نفرت بھی کرتا تھا کیونکہ یہ اسے مسلسل تکلیف دہ یاد دہانی کراتا تھا کہ اس سے کیا چھینا گیا تھا. اس کے غم کا ایک خوبصورت جیتا جاگتا مجسمہ تھی فجر معراج. یہ چہرہ اتنا ہی محبوب اور اتنا قابل نفرت فجر کا بوجھ بھی تھا. اس نے اندیکھے دشمنوں کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی تھی، ایسے شکاری جو نامعلوم وجوہات کی بنا پر اس کا تعاقب کر رہے تھے، شاید ایسی وجوہات جو منار کے ماضی سے جڑی تھیں. رئیس نے خود کو غیر ارادی طور پر اس کے دائرے میں کھینچا ہوا پایا، اس کا محافظ، اس کا ہچکچاتا ہوا مسیحا بن گیا. وہ یہ نہیں چاہتا تھا. اس کی ہر جبلت اسے دور رہنے، اس کے دل کو اس درد اور الجھن سے بچانے کے لیے چیخ رہی تھی جو فجر اس کے اندر پیدا کر رہی تھی. وہ دوری چاہتا تھا، جذباتی لا تعلقی کی حفاظت چاہتا تھا، لیکن جتنا زیادہ وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتا اتنا ہی وہ پھنستا جا رہا تھا، یوں جیسے کائنات انہیں جوڑ رہی تھی.
فجر کی ہٹ دھرمی ان خطرات کے سامنے اس کی بے خوفی جو اس کا پیچھا کر رہے تھے رئیس کے عزم کو توڑ رہی تھی۔ وہ اس میں مینار کو دیکھتا تھا، نہ صرف اس کی خصوصیات میں بلکہ اس کی روح میں بھی، اور بچاؤ کی ایک بنیادی جبلت اس کے اندر بیدار ہو جاتی تھی جو اس کو خود کو بچانے کی خواہش پر حاوی ہو جاتی تھی۔ وہ اس کے مصائب کی جانب اٹل طریقے سے کھینچا جا رہا تھا، اس کے سامنے آنے والے ڈرامے میں ایک خاموش غیر رضاکار شریک۔ یہ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ عنکبوت کے جال میں پھنس گیا ہو، حالانکہ وہ خود جال پھیلاتا تھا، وہ خود شکاری تھا۔ پر یہ سب کیوں کیسے ہو رہا تھا وہ بھی سمجھ نہیں پایا تھا۔ کاش وہ اس کی ہم شکل نہ ہوتی تو اب تک مر چکی ہوتی۔ پر اب ہر رابطہ، ہر موقع جب وہ اسے بچانے کے لیے آگے بڑھتا، ریشمی دھاگے اس کے گرد مزید سخت ہوتے جا رہے تھے۔ وہ ان نادیدہ دھاگوں کے خلاف جدوجہد کر رہا تھا۔ جتنا زیادہ وہ جدوجہد کرتا اتنا ہی گہرا الجھتا جاتا۔ یہ اس کا اپنا بنایا ہوا جال نہیں تھا، پھر بھی وہ اس میں پھنسا ہوا تھا، ماضی سے، مشابہت سے اور فجر کی مصیبت کی جانب ایک ناقابل فہم کشش سے بندھا ہوا۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جو اس درد سے بچنے کی شدید ضرورت کے درمیان بٹا ہوا تھا جس کی فجر نادانستہ نمائندگی کر رہی تھی، اور اس عورت کو بچانے کی ناقابل مزاحمت اذیت ناک کشش کے درمیان جو بالکل ویسی لگتی تھی جس سے وہ پہلے بچانے میں ناکام رہا تھا۔ اس کے جذبات ایک افراتفری کا طوفان تھے، محبت، نفرت، حفاظت کا احساس، ناراضی اور ایک تقدیر میں پھنس جانے کا تکلیف دہ احساس جس سے وہ بھاگ نہیں سکتا تھا۔ وہ بھاگ کر جاتا بھی تو کہاں؟ اس نے گہری سانس لے کر نظریں فجر سے ہٹائیں۔ پیرس کی رات اپنے پورے جوبن پر تھی۔ کامیاب فیشن شو کی گونج ابھی تک فضا میں تحلیل نہیں ہوئی تھی۔ ہوٹل لی پیرسس کا شاندار ہال جگمگا رہا تھا، رنگا رنگ شخصیات سے آباد۔ باہر آسمان پر بادلوں کا راج تھا، ایک خنک اداسی فضا میں تھی، مگر اندر کا ماحول کامیابی کی چمک سے دمک رہا تھا۔ فیشن کی دنیا کے بڑے نام، برانڈز کے نمائندے اور اسپانسرز سبھی آج کی شب ایک چھت تلے جمع تھے، کہے بلند ہو رہے تھے۔ ہر طرف آج کی شو کی باتیں تھیں۔ ہال کی ایک جانب جہاں لوگوں کا ہجوم ذرا کم تھا، فجر فروا کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکان تھی، مگر آنکھیں گویا طنز کے لیے تیار تھیں۔ اس کے ڈیزائن کیے گئے ملبوسات نے واقعی کمال کر دکھایا تھا، اور وہ اس وقت تعریفوں کے ہجوم میں گھری ہونی چاہیے تھی، لیکن یہاں سب سے الگ کھڑی تھی۔ فروا ایکسکیوز کرتی جا چکی تھی۔ رئیس کے قدم اس کی جانب اٹھے۔ وہ بالکل سادہ سے سوٹ میں تھی، بھورے کھلے بلیزر میں جیسے جھول رہی تھی۔ بال ہمیشہ کی طرح فولڈ تھے اور چشمہ بالوں پر جمع تھا۔ تو یہاں کھڑی ہیں ہماری اسٹار کاسٹیوم ڈیزائنر، رئیس نے طنزیہ تعریف کی۔ سنا ہے آپ نے پیرس کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ فجر نے آنکھیں سکوڑ کر اسے دیکھا۔ سننے میں کیا برائی ہے؟ سفید ڈریس پینٹ اور سفید شرٹ میں مخصوص خوشبو لیے وہ کافی پرجوش اور فریش نظر آ رہا تھا۔ نفاست سے جمے بال، ہلکی داڑھی اور چمکتی آنکھیں۔ وہ کمبخت اتنا فٹ کیوں تھا؟ سچی بات تو شاید آپ جیسے لوگوں کو ہضم ہی نہ ہو۔ ناگوار نظر اس پر ڈال کر بولی۔ رئیس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ سچی بات؟ کیا یہ وہی سچی بات ہے جس کے لیے آپ نے پچھلے کئی مہینے سر پھوڑ کر ایک پروجیکٹ پر لگائے، جس کی کامیابی کا انحصار محض چند خیر خواہ لوگوں کی مہربانی پر تھا؟ اس نے خیر خواہ پر زور دیا۔ وہ خود تھا یہ خیر خواہ، اس نے اسپانسر کیا تھا فجر کو۔ فجر کا چہرہ لمحے بھر کے لیے اسپاٹ ہوا، پھر اس نے تیزی سے خود کو سنبھالا۔ مہربانی؟ آپ جیسے لوگ تو شاید مہربانی کا مطلب ہی نہیں جانتے۔ یہ میری محنت کا نتیجہ ہے، کسی کی خیرات نہیں۔ اس کا دل لرز اٹھا۔ وہ کیا جتانا چاہتا تھا؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں، رئیس نے ہاتھ لہرا کر کہا۔ محنت تو گدھے بھی کرتے ہیں، اصل چیز تو صحیح وقت پر صحیح جگہ ہونا اور اچھی قسمت ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جسے فجر پڑھ نہیں پائی۔ وہ گویا کچھ جانتا تھا جو فجر سے پوشیدہ تھا۔ میری قسمت اتنی بری نہیں کہ اس کا انحصار آپ جیسی شخصیت پر ہو۔ اس کا لہجہ سرد ہوا، چہرہ سرخ پڑ گیا۔ رئیس کہکا لگا کر ہنسا۔ آؤچ، یہ تو دل پر لگ گئی۔ خیر، آج کی رات جشن کی ہے، نوک چھونک کی نہیں۔ اس نے ایک لمحے کو فجر کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں دبی ہوئی پریشانی یا شاید کچھ اور تھا جسے فجر نے محسوس نہیں کیا۔ رئیس بات ختم کر کے لوگوں کے ہجوم میں سے گزرنے لگا۔ وہ مہمانوں سے ہاتھ ملا رہا تھا، مبارکبادیں قبول کر رہا تھا، مگر اس کی نگاہیں پورے ہال کا جائزہ لے رہی تھیں۔ یہ اس کی عادت تھی، ہر چیز پر نظر رکھنا، اور یہ عادت عروضہ نے ڈالی تھی جو حسب عادت اپنے کام میں مشغول تھی۔ رئیس نے دیکھا وہ رئیس گروپ کے دیگر لوگوں کے ساتھ ہاتھ میں ڈرنک لیے کھڑی تھی۔
ایئرپورٹس کانوں میں جمے تھے، وہ بظاہر باتوں میں مگن تھی مگر اس کی ساری حسیات زندہ تھیں۔ وہ چلتے چلتے ہال کے ایک نسبتاً دوسرے حصے میں پہنچا۔ اچانک اس کی نظریں جم گئیں۔ ہال کے بالکل آخری سرے پر جہاں سے راہداری شروع ہوتی تھی وہاں گلاس وال تھی۔ اسی راہداری کے سرے پر فجر کھڑی تھی جو فون میں مگن نظر آ رہی تھی۔ راہداری کے دوسرے حصے سے گلاس وال کے پیچھے ایک وجود نمودار ہوا، سفید لمبا شب خوابی کا لباس۔ اس وجود میں ایک انوکھی سی دلکشی، ایک سحر انگیزی تھی۔ اس کے بال بہت گھنے اور گہرے تھے، بے ترتیب گھنگریالے، جو گویا ایک آبشار کی طرح اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے اور چہرے کا بیشتر حصہ ان میں چھپا ہوا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی، اس جانب جہاں فجر کھڑی تھی۔ اس کی چال میں ایک عجیب سی طمانینت تھی، ایک ٹھہراؤ، ایک مغرورانہ تاثر، جیسے وہ زمین پر نہیں بلکہ ہوا میں تیر رہی ہو۔ رئیس کا دل ایک زوردار دھڑکن کے ساتھ ڈوبا۔ یہ کیا تھا؟ ایک عورت یا کوئی خواب؟ اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ وہ وجود کسی طلسم کی طرح اپنی جانب کھینچ رہا تھا مگر اس کھنچاؤ میں ایک سرد خوف پنہاں تھا۔ اور پھر رئیس نے دیکھا، وہ سیدھی فجر کی طرف بڑھ رہی تھی جو ابھی ابھی چند لوگوں کے ساتھ محو گفتگو ہوئی تھی۔ اس کی پراسرار چہرہ چھپائی ہوئی آنکھیں گویا فجر پر جمی تھیں۔ یہ وہی وجود تھا جو کیمرہ میں نظر آیا تھا۔ یہ منظر دیکھتے ہی رئیس کے پورے وجود میں ایک لہر دوڑ گئی۔ یہ سحر انگیز وجود محض خوبصورت نہیں بلکہ خطرناک تھا، ایک انجان پرانا خطرہ جو فجر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس کے منہ کا ذائقہ کڑوا ہو گیا، حلق میں جیسے کانٹے چبھنے لگے۔ بغیر ایک لمحہ ضائع کیے وہ دیوانوں کی طرح ہجوم کو دھکیلتا ہوا میزوں اور کرسیوں سے بچتا ہوا فجر کی طرف لپکا۔ اس کا واحد مقصد فجر تک اس کے پہنچنے سے پہلے پہنچنا تھا۔ لوگ حیرت سے اس کی جانب دیکھ رہے تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اچانک اس سے کیا ہوا۔ رئیس کی آنکھوں میں دہشت تھی، وہ جتنی تیزی سے ہو سکتا تھا بھاگ رہا تھا۔ فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ لوگ حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے جو اچانک بھاگا تھا۔ وہ میزوں سے بچتا، لوگوں سے ٹکراتا فجر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ وہ تقریباً وہاں پہنچ چکا تھا جہاں فجر کھڑی تھی اور اس کے پیچھے گلاس وال شروع ہو رہی تھی جہاں سے وہ عورت آتی دکھ رہی تھی۔ پر جیسے ہی وہ اس مخصوص مقام پر پہنچا جہاں وہ چند لمحے پہلی تھے، اس نے فجر کو کھینچ کر ایک جانب کیا اور گلاس وال کے پیچھے راہداری میں داخل ہوا۔ وہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ سفید لباس، نہ گھنے بال، نہ وہ ہیبت ناک وجود۔ ایسا لگا جیسے وہ کوئی ٹھوس شے نہیں بلکہ کسی دھول کی طرح ہوا میں تحلیل ہو گئی ہو۔ رئیس ساکت کھڑا تھا، اس کی آنکھیں خالی جگہ کو گھور رہی تھیں۔ ہال کا شور اب اس سے اور بھی بے جان اور پرشور لگ رہا تھا۔ وہ وہاں اکیلا کھڑا تھا جبکہ اس کے آس پاس زندگی اپنے معمول پر لوٹ چکی تھی۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی سوال گونج رہا تھا، یہ کیا تھا اور یہ کس خطرے کا پیش خیمہ تھا؟ فجر نے اس کی یوں کھینچ کر ایک جانب کرنے پر کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا۔ مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ وہ غضبناک ہو چکی تھی۔ رئیس نے ایک بار پھر سائیں سائیں کرتی راہداری کو دیکھا اور دوسری نظر فجر پر ڈالی۔ یہ چہرہ اس کا دماغ خراب کرتا تھا۔ کیا وہ ذہنی طور پر اتنا پریشان ہو چکا تھا؟ اس نے گہری سانس لی اور پھر فجر کو بنا کوئی جواب دیے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ بھاڑ میں جائے یہ لڑکی، مرتی ہے تم مرے۔ وہ جبڑے بھینچے تیز تیز قدم اٹھاتا ہال سے باہر نکل رہا تھا جبکہ فجر اس کی پشت کو گھور کر رہ گئی۔ پاگل آدمی، زہر لب بڑبڑا کر اسے نئے لقب سے نوازا۔ جگہ پیرس کی ایک مقامی مارکیٹ، وقت ستمبر کی ایک نیم روشن صبح۔ پیرس فیشن ویک کی گہما گہمی ماند پڑ چکی تھی مگر شہر کی روح جاگ رہی تھی۔ ستمبر کی دھوپ اب نرم اور سنہری پتھروں سے بنی پرانی گلیوں میں پھیلی اس مارکیٹ پر مہربان تھی جہاں زندگی دھیرے دھیرے رواں تھی۔ فجر دنیا و مافیا سے بے خبر رنگین پھولوں، پرانی نوادرات، خوشبودار فرانسیسی پنیر اور ہاتھ سے بنی پینٹنگز کے سٹالز کے درمیان گھوم رہی تھی۔ ہوا میں بیکری کی تازہ خوشبو اور دور سے آتی ایکارڈین کی دھن کا ایک جادوئی سما باندھ رہی تھی۔ اس نے ہلکے نیلے رنگ کا لباس زیبتن کیا ہوا تھا، ایک پتلا سا لمبا خاکستری رنگ کا کوٹ پہن رکھا تھا۔ بال حسب معمول جوڑے میں بندھے تھے جبکہ گردن کے گرد سکارف لپٹا ہوا تھا۔ کندھے پر ایک چھوٹا سا بیگ لٹک رہا تھا۔ وہ پیرس کی اس غیر رسمی مقامی خوبصورتی میں پوری طرح کھوئی ہوئی تھی۔ چہرے پر آزاد پن کا تاثر تھا جیسے وہ اس شہر کی روح اپنے اندر جذب کر لینا چاہتی ہو۔
ابھی وہ ایک بک سٹال پر رکی ہوئی تھی جہاں پرانے نقشے اور پوسٹ کارڈز بک رہے تھے۔ وہ انہیں الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی جب اسے احساس ہوا تپتی ہوئی نظروں کا، جیسے کوئی اسے گھور رہا ہو۔ ایک شناسا مگر ناپسندیدہ آہٹ۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ رئیس کچھ فاصلے پر کھڑا تھا، سفید پینٹ پر ہلکی نیلی پولو شرٹ میں ملبوس، چمڑے کی جیکٹ پہنے، آنکھوں پر دھوپ کا چشمہ لگائے، مگر اس کے چہرے کے تاثرات چھپائے نہیں چھپ رہے تھے۔ ان میں ایک عجیب سی کشمکش، فکر مندی، غصہ اور شاید کچھ اور بھی تھا، چمک اور رعونت جو فجر کو ایک آنکھ نہ بھاتی تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی آواز میں روکھا پن نہیں تھا، بلکہ ایک گہری سلگتی ہوئی تشویش تھی جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا اکیلے باہر نکلنے سے۔ فجر کو اس کا یوں اچانک نمودار ہونا ہمیشہ کی طرح ناگوار گزرا۔ فروا کی آج کی ٹکٹ تھی، وہ واپس جا چکی تھی۔ کل ان کی ٹیم کو واپس جانا تھا۔ کسی اور کو ڈسٹرب کرنا اسے اچھا نہیں لگا، اس لیے وہ خود ہی نکل آئی تھی۔ فجر نے ایک پرانا پیرس کا نقشہ واپس رکھتے طنزیہ کہا، مسیحا صاحب، آپ کو کیسے معلوم ہوا میں یہاں ہوں؟ ہر وقت میری نگرانی کیوں کرتے رہتے ہیں؟ چہرے پر سرخ پن ابھرا۔ میں تمہاری نگرانی نہیں کر رہا، یہاں سے گزر رہا تھا۔ ہر اس جگہ سے آپ کیسے گزر رہے ہوتے ہیں جہاں میں ہوتی ہوں؟ طنز کا ایک اور تیر ابھرا۔ میرا کام تمہاری حفاظت کرنا نہیں ہے، اپنے اور میرے لیے مشکلات مت بڑھاؤ۔ رئیس نے قدم آگے بڑھایا۔ پیرس صرف روشنیوں کا شہر نہیں، یہاں سائے بھی بہت گہرے ہیں، حالات خراب ہیں، تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ خطرہ کتنا قریب ہو سکتا ہے۔ حالات؟ کون سے حالات؟ فجر نے بھویں اچکائیں۔ آپ ہمیشہ ایسی پہیلیاں کیوں بھجواتے ہیں؟ صاف صاف کیوں نہیں کہتے کہ مسئلہ کیا ہے؟ ہم ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہیں، پھر میرا سربراہ بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی کینچی کی طرح چلتی زبان اور ڈھیر سارے سوال۔ رئیس کا دماغ گھوما۔ مراد صحیح کہتا تھا، عورتیں گونگی ہی اچھی لگتی ہیں۔ اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھ کر وہ ہنستی، اس کی ہنسی میں بے نیازی تھی۔ اور کس خطرے کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں خطرے کو میلوں دور سے سونگھ لیتی ہوں، یہ میری خاصیت ہے اور میری چھٹی حص۔ اس نے آنکھیں چھوٹی کیے رئیس کو دیکھا۔ وہ اس وقت چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ خطرہ یہاں ضرور ہے، مگر وہ میری طرف نہیں، وہ آپ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس نے اپنی انگلی سے رئیس کے سینے کی طرف اشارہ کیا۔ آج آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے، مجھے نہیں۔ رئیس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اپنی یہ فضول کیس اپنے پاس رکھو، میں جانتا ہوں میں کیا کر رہا ہوں، تم بس واپس ہوٹل چلو۔ میں کہیں نہیں جا رہی، میں پیرس دیکھنے آئی ہوں، کسی سنہرے پنجرے میں قید ہونے نہیں، اور آپ کو میری فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اپنا خیال رکھ سکتی ہوں۔ فجر نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اور دوسری سمت مڑ گئی۔ بددماغ لڑکی، رئیس نے غصے سے کہا۔ یاد رکھنا، میں نے تمہیں خبردار کیا تھا۔ اور میں نے بھی آپ کو خبردار کر دیا ہے مسیحا صاحب، یہاں کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ ویسے بھی آج آپ کی وہ روبوٹ باڈی گارڈ نظر نہیں آ رہی۔ فجر نے کندھا اچکایا اور بھیڑ میں آگے بڑھ گئی۔ دونوں مخالف سمتوں میں چل پڑے۔ فجر ایک آرٹ گیلری کے باہر رکھی پینٹنگز دیکھنے لگی، جبکہ رئیس نے جیب سے فون نکالا اور کسی کو مختصر ہدایات دینے لگا، لیکن اس کا دھیان فجر کی وارننگ پر کم اور اپنے کام پر زیادہ تھا۔ وہ عروسہ کو بنا بتائے نکلا تھا، وہ بھی بنا کسی حفاظتی تدابیر کے۔ اسے پتہ چل جاتا تو اس کا پہلا مکہ رئیس کو ہی پڑتا۔ اس کے چہرے پر پیچیدہ تاثرات تھے۔ فجر کی آخری بات اس کے ذہن میں گونج رہی تھی، یہاں کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے لاشعوری طور پر اپنی جیکٹ کے اندر ہاتھ ڈالا، جیسے کسی چیز کو ٹٹول رہا ہو۔ اس نے ارد گرد کی عمارتوں کی کھڑکیوں، بالکنیوں اور چھتوں پر ایک تیز نگاہ ڈالی۔ مارکیٹ کی ساخت ایسی تھی کہ چھپنے کی جگہیں بہت تھیں۔ عین اسی لمحے ایک تیز، تقریباً غیر محسوس سوئش کی آواز ہوا میں تیراکی، جیسے کوئی چیز تیزی سے اس کے پاس سے گزری ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ سمجھ پاتا کہ کیا ہوا، اس کے کندھے سے نیچے سینے کے مقام پر ایک ناقابل برداشت جلتا ہوا درد اٹھا۔ ایک اور ویسی ہی آواز آئی اور اس کی ٹانگ میں جیسے آگ لگ گئی۔ اسے سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ وہ تکلیف سے گراہا اور لڑکھڑا کر ایک قریبی پھولوں کے سٹال سے ٹکرا گیا۔ گملے گرے، پانی پھیلا۔ اس نے اپنے سینے کو دیکھا، خون تیزی سے اس کی جیکٹ کو بھگو رہا تھا، ٹانگ سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ حملہ کہاں سے ہوا؟ کس نے کیا؟ کچھ نظر نہیں آیا۔ کوئی نقاب پوش نہیں، کوئی بھاگتا ہوا سایہ نہیں، جیسے ہوا میں کسی نے وار کیا ہو، شاید کسی قریبی عمارت کی کھڑکی سے یا چھت سے، کسی ماہر نشانہ باز نے سائلنسر لگی بندوق سے۔
مارکیٹ میں ایک دم افراتفری پھیل گئی، لوگ چیخنے لگے، بھاگنے لگے، کسی کو سمجھ نہیں آیا کہ گولی چلی ہے یا کوئی حادثہ ہوا ہے۔ شور اور بھگدڑ میں رئیس کی کراہیں دب گئیں، وہ تکلیف سے زمین پر گر گیا۔ فجر جو ابھی زیادہ دور نہیں گئی تھی، شور سن کر اور ایک مانوس گراہ کی آواز پر ٹھٹکی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، بھیڑ میں اسے رئیس زمین پر گرتا ہوا نظر آیا، اس کے ارد گرد گرے ہوئے گملے اور پھیلتا ہوا خون۔ اس کا دل دھک سے رہ گیا، اس کی چھٹی حس، اس کی وارننگ سچ ثابت ہوئی تھی۔ ایک لمحے کا تذبذب، خوف اور پھر وہ احساس غالب آ گیا جس نے اسے رئیس کی طرف دوڑنے پر مجبور کیا۔ وہ بھیڑ کو چیرتی ہوئی اس تک پہنچی۔ رئیس آپ ٹھیک ہیں؟ یہ کیا ہوا ہے؟ اس نے جھک کر اسے سہارا دینے کی کوشش کی اور اس کے ساتھ ہی زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ رئیس کا چہرہ درد سے سفید پڑ رہا تھا لیکن وہ خود پر قابو رکھے ہوئے تھا۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھلی رکھیں۔ تم صحیح تھیں۔ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ یہاں سے نکلو۔ جبکہ فجر کے سانس خشک ہوئے، اس نے اپنے حواس قابو میں رکھنا چاہے۔ خون رئیس کے جسم سے ابل رہا تھا۔ نہیں، میں آپ کو یہاں نہیں چھوڑ سکتی۔ فجر نے اس کے بہتے خون کو روکنے کے لیے اپنا اسکارف اتارا۔ کہاں لگی ہے؟ کندھا، ٹانگ۔ وہ بمشکل بول پایا۔ وہ اس کی ہمت پر حیران رہ گیا تھا۔ سانس ٹوٹ رہا تھا، آنکھیں بند ہو رہی تھیں لیکن چہرے پر حیرت رقم تھی۔ اس لڑکی میں اتنی ہمت کہاں سے آئی؟ وہ ایک کندھے سے گزار کر اس کے بہتے خون پر اسکارف باندھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ فجر نے اوپر دیکھا، حملہ آور نظر نہیں آ رہے تھے لیکن خطرہ شاید ابھی ٹلا نہیں تھا۔ یہ حملہ اتنا پیشہ ورانہ اور چھپا ہوا تھا کہ وہ دوبارہ وار کر سکتے تھے۔ اس نے چیخ کر مدد مانگی۔ ہیلپ! اوہ سیکورز! سمبڈی ہیلپ! لوگ خوف زدہ تھے لیکن ایک دو ہمت والے قریب آئے۔ فجر نے ان کی مدد سے رئیس کو اٹھایا۔ وہ تقریباً بے ہوش تھا۔ اسے سہارا دے کر وہ مارکیٹ کے باہر کی طرف بھاگی۔ پیرس کی دلکش گلیاں اب ایک بھول بھلیاں لگ رہی تھیں۔ ہر موڑ پر خطرہ محسوس ہو رہا تھا۔ دور کہیں پولیس سائرن کی آواز سنائی دے رہی تھی مگر مزید انتظار کرنا رئیس کے لیے خطرناک ہو سکتا تھا۔ آخر کار وہ مرکزی سڑک تک پہنچ گئے۔ ایک ٹیکسی روکی۔ ڈرائیور پہلے ہچکچایا لیکن پھر زخمی رئیس اور فجر کی حالت دیکھ کر مان گیا۔ ہاسپٹل وائٹ۔ ٹیکسی ہسپتال کی طرف دوڑی۔ وہ اسے دیکھتا رہا تب تک جب تک آنکھیں بند نہیں ہو گئیں۔ زندہ رہیں، پلیز زندہ رہیں۔ وہ خشک لبوں پر زبان پھیرتے بڑبڑائی۔ اس کا جسم ساکت تھا، اس کے ہاتھ نیلے پڑ رہے تھے۔ فجر نے رئیس کا ہاتھ چھو کر دیکھا تو ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا، پیرس کے مشہور مقامات تیزی سے پیچھے گزر رہے تھے۔ دریائے سین، نوٹر ڈیم کے میناروں کی جھلک، مگر فجر کی آنکھوں میں اس وقت شہر کی خوبصورتی نہیں، صرف خوف تھا۔ اس کا وجود لرز رہا تھا، اس کے کپڑے خون سے بھر چکے تھے، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کے سامنے ایک شخص شاید مر رہا تھا۔ یہ منظر ناقابل بیان تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا اس کی کہی ہوئی بات اتنی بھیانک سچائی بن جائے گی۔ اس نے رئیس کے بے ہوش چہرے کو دیکھا، وہ جو خود کو اس کا مسیحا کہتا تھا اب خود زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا، اور بچانے والی وہ تھی، وہ لڑکی جس کی زندگی سے اس شخص نے ساری روشنی چرا لی تھی۔ اگر اسے سچائی کا علم ہوتا تو اس وقت وہ اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیتی، لیکن کچھ راز ہی رہیں تو اچھا ہے۔ ستمبر کی وہ صبح پیرس کے کلب میں ایک انکہے ماضی اور ایک نامعلوم خطرے کے ساتھ ان دونوں کو ایک نئے خطرناک موڑ پر لے آئی تھی۔ پیرس کی اس نجی ہسپتال کے ٹھنڈے راہداری میں فجر گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے ساکت بیٹھی تھی۔ آپریشن وارڈ کا بند دروازہ اس کے سامنے تھا اور اس کے پیچھے ایک زندگی موت سے لڑ رہی تھی۔ لیکن اس لمحے فجر کے ذہن میں صرف رئیس کا تکلیف سے گراتا ہوا چہرہ ہی نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ ماضی کی وہ بازگشت بھی تھی جو اس کے وجود کا حصہ بن چکی تھی۔ تم کرسڈ ہو، ملعون ہو، تم سب کھا گئیں، تم مر کیوں نہیں جاتی؟ یہ الفاظ، یہ سرگوشیاں، یہ انگلیاں جو بچپن سے اس کی طرف اٹھتی رہی تھیں، آج ایک خوفناک حقیقت بن کر اس کے سامنے کھڑی تھیں۔ وہ لڑکی تھی، اس نے زندگی میں بہت کم ہولناکی دیکھی تھی، لیکن لوگوں کی نظروں میں وہ خود ایک چلتی پھرتی ہولناکی تھی۔ منار کی مشابہت ایک داغ تھی، ایک لعنت جس کا بوجھ وہ اٹھائے پھر رہی تھی، اور آج اس لعنت نے ایک اور جان کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔ اس کے اندر ایک چیخ گونج رہی تھی، یہ میری وجہ سے ہوا ہے، یہ میرا قرض ہے جس نے رئیس کو نشانہ بنایا ہے۔ وہ تکلیف، وہ خون جو اس نے دیکھا تھا اب اسے محض ایک حادثہ نہیں لگ رہا تھا، یہ اس کی ذات سے جڑی بدقسمتی کا شاخسانہ تھا۔ رئیس جو اسے خطرے سے آگاہ کرنا چاہتا تھا دراصل اس کی کرسڈ موجودگی کا شکار ہوا تھا۔
یہ خیال ایک سیاہ بادل کی طرح اس کے دماغ پر چھا گیا تھا اور ہر لمحہ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ وہاں بیٹھی ہسپتال کی عجیب سی بو اور آپریشن تھیٹر سے آنے والی دبی دبی آوازوں کے درمیان اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ خود ایک آفت ہے، جہاں جاتی ہے مصیبت لاتی ہے۔ منار کی کہانی، اس کے ساتھ پیش آنے والے واقعات اور اب رئیس کی یہ حالت، سب ایک کڑی میں جڑ گئے تھے، بالکل تار عنکبوت کی طرح، اور فجر کو یقین ہو چلا تھا کہ وہ واقعی ایک قرض ہے۔ بے بسی کا احساس اب کئی گنا بڑھ چکا تھا۔ وہ کیا کر سکتی تھی؟ وہ اس بدقسمتی سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتی تھی جو اس کی روح میں پیوست تھی؟ وہ اپنے وجود سے کیسے بھاگ سکتی تھی؟ یہ انتظار، یہ خاموشی، یہ بے یقینی اسے اندر سے نوچ رہی تھی۔ دل کی دھڑکنیں تیز، سانسیں اکھڑی ہوئیں اور آنکھوں کے سامنے بار بار رئیس کا کراہتا چہرہ اور اس کے اوپر منار کا مبہم سایہ۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ صرف ایک بوجھ ہے، ایک ایسا بوجھ جو اپنے قریب آنے والے ہر شخص کے لیے تباہی لاتا ہے۔ رئیس جیسا بہادر، مہربان شخص اس کی وجہ سے موت کے دہانے پر تھا۔ یہ سوچ اسے جلا رہی تھی۔ وہ خود کو مجرم محسوس کر رہی تھی، اس سے کہیں زیادہ گہرا جرم جو صرف ایک حادثے کا نتیجہ ہو۔ یہ جرم اس کے وجود کا حصہ بن گیا تھا۔ اس ٹھنڈی راہداری میں بیٹھی وہ نہ صرف رئیس کی زندگی کے لیے فکر مند تھی بلکہ اپنے وجود کی حقیقت سے بھی لڑ رہی تھی۔ کیا وہ واقعی ایک لعنت تھی؟ کیا اس کی قسمت میں صرف اپنے سے جڑے لوگوں کو تکلیف میں دیکھنا لکھا تھا؟ یہ سوالات زہر بن کر اس کے وجود میں سرایت کر رہے تھے، اور آپریشن وارڈ کے بند دروازے کے پیچھے لڑی جانے والی جنگ اسے اپنی ذات کے خلاف لڑی جانے والی جنگ محسوس ہو رہی تھی۔ اگر رئیس بچ گیا تو شاید اس کے قرض کا اثر کم ہو جائے، لیکن اگر اسے کچھ ہو گیا تو فجر کو یقین تھا کہ وہ کبھی خود کو معاف نہیں کر پائے گی، اور قرض ہونے کا داغ اس کی روح پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو جائے گا۔ وہ کسی اور کی موت کو قریب سے دیکھ رہی تھی اور اس موت کی ممکنہ وجہ خود کو سمجھ رہی تھی۔ مراد عالم اور عروضہ پہنچ چکے تھے، وہ دونوں حواس باختہ تھے، مزید لوگ بھی آ گئے۔ وہ خون سے لت پت بیٹھی تھی، اسے نہیں پتہ چلا اسے کون ہسپتال سے لے گیا، کون اسے کمرے تک لایا، کس نے اسے سکون آور دوا دی، اور وہ کب اس دوا کے زیر اثر نیند کی وادی میں چلی گئی۔ اس کا ذہن جو ڈھیروں آوازوں کی اماجگاہ بنا ہوا تھا یکا ہی شانت ہو گیا، بالکل ٹھہرے پانی کی طرح شانت۔ اگلے دن پیرس کے اس نجی ہسپتال کے باہر ایک عجیب ہنگامہ تھا۔ وہ سبھی لوگ جو رئیس کے اسپانسر کردہ فیشن شو کا حصہ تھے، ڈیزائنرز، ماڈلز، منتظمین، میڈیا کے کچھ لوگ ہسپتال کے مرکزی دروازے پر جمع تھے۔ ان کے چہروں پر تشویش تھی، لیکن اس میں کیمروں کی موجودگی کا شعور بھی شامل تھا۔ انہیں اندر داخلے کی اجازت نہیں تھی، چنانچہ وہ باہر کھڑے دبے سرگوشیوں میں صورتحال کا اندازہ لگا رہے تھے۔ رئیس، فیشن کی دنیا کا ایک بڑا نام، یوں اچانک گولیوں کا نشانہ بن جائے، یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلی تھی، اور اب سب اس کی خیریت جاننے کو بےتاب تھے۔ ان سب سے دور ہسپتال کے اندرونی ویٹنگ ایریا میں فجر ایک کرسی پر بیٹھی تھی۔ صبح اس کی آنکھ ایک جھٹکے سے کھلی تھی، وہ یوں اٹھ بیٹھی تھی جیسے کابوس کی دنیا سے لوٹی ہو۔ اس کا وجود ایک پتھر کی مورت کا سا لگ رہا تھا، چہرہ اسپاٹ، تاثرات سے عاری، آنکھیں کسی ایک نقطے پر جمی ہوئیں مگر شاید کچھ دیکھ نہیں رہیں۔ اندر کا طوفان اب یخ بستہ ہو چکا تھا، ساری شدت ایک ٹھوس بے حسی میں بدل گئی تھی۔ کل رات کا خوف، گناہ کا احساس اور قرض ہونے کا یقین، سب کچھ مل کر اس کے اندر ایک سلیب کی طرح جم گیا تھا۔ رئیس خطرے سے باہر تھا، ڈاکٹروں نے گولیاں نکال دی تھیں، خون مگر بہت بہہ گیا تھا۔ یہ خبر جب فجر تک پہنچی تو اس کے چہرے پر کوئی خاص تاثر نہیں آیا، جیسے وہ یہ سن کر حیران نہ ہوئی ہو۔ اس کے ذہن میں تو بس یہی چل رہا تھا کہ اس کا قرض ایک بار پھر قریب آیا تھا، لیکن اس بار موت نے اپنا شکار نہیں بنایا۔ شاید اس کی لعنت اتنی بھی طاقتور نہیں تھی، یا شاید رئیس کی زندگی اس سے زیادہ مضبوط تھی۔ پولیس باری باری سب سے پوچھ تاچھ کر رہی تھی اور سب سے زیادہ اس سے تحقیقات کی گئیں۔ وہ رئیس کی کیا لگتی تھی، وہ وہاں کیوں تھی، حملہ کیسے ہوا، وغیرہ وغیرہ۔ وہ سبھی سوالوں کا جواب دیتی رہی بنا کچھ محسوس کیے۔ کچھ دیر بعد عروضہ فجر کے قریب آئی اور اسے بتایا کہ رئیس اس سے ملنا چاہتا ہے۔ عروضہ کی آنکھوں میں اس کے لیے واضح ناپسندیدگی تھی۔ جب سے یہ لڑکی ان کی زندگی میں آئی تھی سب الجھ گیا تھا۔ پولیس اسے جانے نہیں دینا چاہتی تھی، یہ رئیس کا اثر رسوخ تھا جسے استعمال کر کے وہ اسے بنا کسی مصیبت کے جانے دے رہا تھا۔ فجر کا دل ایک لمحے کے لیے ڈوب کر ابھرا، لیکن پھر فوراً ہی اس نے خود کو سنبھال لیا۔ ملنا چاہتی تھی، ضرور ملنا چاہتی تھی، مگر اب ایک مختلف وجہ سے۔ وہ بوجھل قدموں سے اٹھی، اس کی فلائٹ تھی، اسے اپنی ٹیم کے ساتھ واپس جانا تھا۔ پیرس کا یہ سفر ایک بھیانک موڑ لے چکا تھا۔
وہ اس شہر، اس ہسپتال اور اس واقعے سے جلد از جلد دور جانا چاہتی تھی۔ رئیس کے کمرے میں داخل ہوتے وقت اس کا چہرہ مکمل طور پر تاثرات سے خالی تھا۔ رئیس بیڈ پر نیم دراز تھا، تکیے سے پشت ٹکائے، چہرہ زرد پڑا ہوا تھا، مگر آنکھوں میں کمزوری کے ساتھ ایک چمک تھی۔ اس نے فجر کو دیکھا تو چہرے پر عجیب اطمینان اور ممنونیت کی لہر دوڑ گئی۔ وہ ایک کھلی پینٹ پر کھلا گول گلے والا ٹاپ پہنے ہوئے تھی، اسکارف گردن کے گرد بندھا تھا اور بال الجھے ہوئے سے بندھے تھے۔ چہرہ ستا ہوا اور اسپاٹ تھا، وہ کالج اسٹوڈنٹ لگ رہی تھی۔ تم نے میری جان بچائی، شکریہ۔ اس کی آنکھوں میں گہرائی تھی، وہ اس لمحے کو جذب کر رہا تھا۔ وہ اس لڑکی کی ہمت پر حیران تھا، اگر وہ آس پاس نہ ہوتی تو وہ شاید بچ نہ پاتا۔ میں اسے احسان سمجھوں؟ وہ اپنی چمک چہرے پر واپس لاتے بولا۔ گلاس ونڈو سے چھن کر آتی روشنی میں رئیس کا وجود روشنیوں جیسا لگ رہا تھا۔ فجر اس کے بیڈ سے کچھ فاصلے پر رکی رہی، اس کی آواز سرد اور اسپاٹ تھی، جیسے کسی روبوٹ نے جواب دیا ہو۔ احسان، مجھے احسان کرنا پسند نہیں۔ رئیس لمحے بھر کے لیے ٹھٹکا، اس کی آنکھوں میں حیرت اور کچھ سمجھ نہ آنے والا تاثر ابھرا۔ میں تو شکریہ کہہ رہا تھا۔ فجر نے ایک بے تاثر نظر اس پر ڈالی۔ ایک بار آپ نے میری جان بچائی تھی، اس خطرناک ایکسیڈنٹ میں، یاد ہے؟ اس کی آواز میں کوئی لچک نہیں تھی۔ آج میں نے آپ کی جان بچا دی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سانس لی۔ حساب برابر ہو گیا۔ یہ الفاظ کمرے میں گونجے، رئیس کا چہرہ سن ہو گیا۔ حساب برابر، جان کے بدلے جان۔ فجر نے بات جاری رکھی، اسی سرد اور کٹے ہوئے انداز میں جیسے کوئی حقیقت بیان کر رہی ہو۔ میں امید کرتی ہوں کہ اب ہم آئندہ کبھی نہیں ملیں گے۔ یہ کہہ کر اس نے رخ موڑا۔ اس کا قرض، لوگوں سے دور رہنا ہی اس کی سلامتی کی ضمانت تھی۔ اسے خود کو الگ تھلگ کرنا تھا، یہی اس کی قسمت تھی یا اس کی لعنت کا تقاضا۔ رئیس اسے جاتا دیکھتا رہا، وہ کچھ کہہ نہ سکا۔ فجر کی پشت اور اس کے سرد الفاظ جانے کیوں اس کے لیے گولیوں کے زخم سے زیادہ تکلیف دہ تھے۔ فجر نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، اس کے لیے یہ ایک باب تھا جو بند ہو چکا تھا، یا جسے اسے زبردستی بند کرنا پڑا تھا۔ حالانکہ اسے تو رئیس گروپ کے ساتھ کام کرنا تھا، برابری کی سطح پر۔ اس کے قرض ہونے کا خوف اور اس خوف سے جنم لینے والی تنہائی کا فیصلہ اس وقت اس کے ہر دوسرے احساس پر حاوی تھا۔ وہ جا رہی تھی اپنے پیچھے ایک الجھا ہوا زخمی رئیس چھوڑ کر، اور اپنے ساتھ اپنے ملکہ ملون ہونے کا بوجھ لے کر۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور پھر بند ہو گیا۔ حال بتا رئیس جانتا تھا وہ لڑکی اس سے جڑی ہوئی تھی، وہ اس سے دور نہیں جا سکتی تھی، اب تو بالکل نہیں۔ ان کی تقدیریں جڑ چکی تھیں، کم از کم رئیس اورنگزیب کو تو یہی لگا تھا۔ وہ پہلی عورت تھی جس نے اسے بچایا تھا، ورنہ عورت ذات سے اسے ہمیشہ موت ہی ملی تھی۔ پھر کیسے وہ دور جا سکتی تھی؟ ہرگز نہیں۔ یہ منظر ہسپتال کے پرسکون کمرے کا تھا، باہر کی دنیا سے کٹا ہوا۔ یہاں صرف مشینوں کی دھیمی بیپ اور کبھی کبھار سٹاف کی سرگوشیاں سنائی دیتیں۔ وہ شاندار فیشن شو جس کی گہما گہمی چند دن قبل عروج پر تھی، اب ایک یاد بن چکا تھا۔ تمام ٹیمیں، تمام بڑے برانڈز، سب واپس جا چکے تھے۔ اب اس وسیع و عریض کمرے میں بس دو ہی روحیں موجود تھیں۔ بستر پر نیم دراز، حملے کے زخموں سے چور رئیس، اس کا وفادار ساتھی مراد، جو رئیس کو خشمگی نگاہوں سے گھور رہا تھا کیونکہ وہ موبائل پر ریلز دیکھتے ہوئے زوردار کہے لگا رہا تھا۔ مصنوعی ہنسی۔ عروضہ بھوری رنگت لیے غصے کی وجہ سے مزید سنجیدہ لگ رہی تھی۔ کمرے میں داخل ہوئی۔ رئیس نے عروضہ کو دیکھا تو اس کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ آؤ عروضہ، دیکھو تو۔ رئیس نے بھی بات شروع ہی کی تھی، پر اگلے ہی پل اس کی بات حلق میں اٹک گئی۔ عروضہ نے بغیر کوئی لمحہ ضائع کیے اپنا مضبوط ہاتھ اٹھایا اور ایک زوردار مکہ رئیس کی ناک پر مارنا چاہا، مگر رئیس قابل پھرتی سے اس کا ہاتھ پکڑ چکا تھا۔ اس کا جسم درد سے بلبلا اٹھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، عروضہ نے برق رفتاری سے دوسرا ہاتھ گھمایا اور اس بار مکہ اس کی ناک پر پڑ چکا تھا۔ بیڑا غرق! رئیس درد سے بلبلا اٹھا، وہ ناک پکڑ کر بستر پر دوہرا ہو گیا۔ عروضہ اسے گھور رہی تھی، اس کی آنکھ میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ وہ رئیس گروپ کی ملازم ضرور تھی، مگر اس رشتے سے کہیں بڑھ کر وہ اس کے والد کے گہرے دوست کی بیٹی تھی۔ اس حیثیت نے اسے رئیس پر ایک خاص حق دے رکھا تھا۔ اس کی آواز میں سختی تھی۔ بیڑا غرق آپ نے کیا ہے جو مجھے بتائے بغیر باہر نکل گئے۔ آپ کو اندازہ بھی ہے کیا ہو سکتا تھا؟ آپ کی جان جا سکتی تھی۔ اس نے گہری سانس لی، اپنی ناراضی پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے، اور پھر ٹھنڈی آواز میں کہا، میں ڈیڈ کو بتاؤں گی، اب بھگتیں۔ رئیس درد سے کراہتا رہا،
اسے معلوم تھا عروضہ کا ڈیڈ کہنا صرف ایک دھمکی نہیں تھی، اور یہ بات جب اس کے والد تک پہنچے گی تو وہ ایک اور بڑی مشکل میں پھنس جائے گا۔ مگر اس وقت اسے صرف اپنی ٹوٹی ہوئی ناک اور چہرے پر اٹھنے والے درد کا احساس تھا۔ وہ جیسے آئی تھی اسی طوفان سے پلٹ گئی۔ اس کے جاتے ہی مراد اپنی جگہ سے اٹھا، اس نے ہاتھ سے تالی بجائی۔ ویل ڈن۔ اس نے رئیس کو دیکھا۔ پہلی بار مجھے یہ ڈیمن اچھی لگی ہے، مزہ آ گیا۔ وہ مزے لیتا باہر نکل گیا، جبکہ ان کے جاتے ہی رئیس سیدھا ہو بیٹھا، موبائل دور پھینک دیا۔ اب اس کے چہرے پر کوئی ہنسی، کوئی مصنوعی پن نہیں تھا، بلکہ سوچ کی گہری پرچھائیاں تھیں۔ رئیس اورنگزیب آسانی سے کسی کا شکار ہو جائے، اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس نے خود کو شکار ہونے دیا۔ وہ جانتا تھا ایسا کچھ ہوگا۔ اس نے جان بوجھ کر فجر کا پیچھا کیا تھا تاکہ یہ جان سکے کہ اگر اس پر حملہ ہوا تو وہ صرف فجر سے نہیں، اس سے بھی جڑا ہوگا۔ اس کا تعلق ماضی سے ہوگا، اور اب اسے یقین ہو گیا تھا کہ ان کا دشمن جو بھی تھا وہ مشترکہ تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور پھر بیڈ سے نیچے اتر آیا۔ اب ہوگا اصل کھیل شروع، کیونکہ رئیس شکار کے لیے تیار تھا۔ جوزف پیلس کا بیرونی سبزہ زار۔ جوزف پیلس کے وسیع و عریض زمردی سبزہ زار پر ایک خوابناک تقریب کا اہتمام تھا۔ آسمان صاف اور شفاف تھا، ہلکی دھوپ نے ماحول کو ایک سنہری چمک بخشی تھی۔ سبز گھاس پر سفید پھولوں، خصوصاً سفید گلاب اور للی کے پھولوں کی کیاریاں اور گملے نہایت نفاست سے سجائے گئے تھے۔ داخلی راستے سے لے کر اسٹیج تک سفید ریشمی کپڑے اور نازک بیلوں سے آراستہ محرابیں بنائی گئی تھیں، جن پر سفید ربن لہرا رہے تھے۔ ہوا میں پھولوں کی میٹھی خوشبو اور ہلکی مدھر موسیقی رچی بسی تھی۔ مہمانوں کے بیٹھنے کے لیے سفید کرسیاں قطاروں میں لگی تھیں، جن پر سفید ساٹن کے کور چڑھے ہوئے تھے۔ مجموعی طور پر ماحول ایک انتہائی پروقار، امیرانہ اور کلاسیکی کرسچن شادی کی عکاسی کر رہا تھا، جہاں ہر چیز ترتیب، خوبصورتی اور نفاست کا نمونہ تھی۔ دور سے آتی موسیقی کی دھن پر ایڈن برا کے شوبز انڈسٹری کی نامور شخصیات اپنے بہترین لباس میں ملبوس خوش گپیوں میں مصروف تھیں۔ کیمروں کی فلیش لائٹس وقفے وقفے سے چمک رہی تھیں۔ سب کی نظریں اس راستے پر تھیں جہاں سے دلہن نسا جوزف کو آنا تھا۔ اسی اثنا میں سفید عروسی جوڑے میں ملبوس نسا ایک مجسمہ حسن لگ رہی تھی۔ اس کا لباس اعلیٰ درجے کی لیس اور موتیوں سے سجا ہوا تھا، اور اس کا چہرہ ایک باریک سفید نقاب کے پیچھے چھپا تھا، مگر اس کی خوبصورتی کے پیچھے ایک گہری اندرونی کشمکش پوشیدہ تھی۔ اس کے قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ وہ یہ شادی جیکب سے کر رہی تھی، جسے وہ قطعاً ناپسند کرتی تھی، مگر صرف اپنے باپ، شہر کے مشہور و معروف پروڈیوسر مسٹر جوزف کی محبت، عزت اور ان کی خوشی کی خاطر وہ اس قربانی کے لیے تیار ہوئی تھی، حالانکہ دل رو رہا تھا۔ شادی کی شاپنگ کے دوران اسے ایک مال میں پال ملا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نسا کے لیے واضح پسندیدگی تھی، جسے نسا نے دیکھ کر بھی نظر انداز کیا تھا، کیونکہ ان کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں تھا، کوئی میل نہیں تھا، کوئی نصیب نہیں تھا۔ اس نے دل مار لیا تھا، خود کو سمجھا لیا تھا، اس آس پر کہ شاید جیکب اس کا دل جیت لے، اسے محبت دے۔ وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے ہوئے تھی۔ اس ظاہری مسکراہٹ کے پیچھے اس کی مضطرب نگاہیں ہجوم میں کسی کو تلاش کر رہی تھیں۔ اپنے سوتیلے بھائی ولیم کو 6 ماہ ہو گئے تھے اسے گئے ہوئے۔ 6 ماہ میں اس نے کئی بار ولیم کا نمبر ملایا، مگر ہمیشہ کی طرح بند ملا۔ 6 ماہ سے اس نے اپنی شکل نہیں دکھائی تھی۔ نسا نے غصے میں اسے چلے جانے کو کہا تھا۔ وہ واقعی چلا گیا تھا اور پھر پلٹ کر نہیں آیا۔ آج اپنی زندگی کے اس اہم ترین دن نسا کو شدت سے اس کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ دل میں ایک ٹیس اٹھی کہ کاش وہ یہاں ہوتا، کاش وہ اسے دیکھ پاتی، مگر ولیم کہیں نظر نہیں آیا۔ اس کی غیر موجودگی کا دکھ اس کی خوشی پر حاوی ہو رہا تھا۔ موسیقی کی دھن بدل گئی اور سب کی نظریں داخلی محراب کی جانب اٹھ گئیں۔ نسا نمودار ہوئی۔ اس کے ایک جانب مسٹر جوزف تھے، جن کے چہرے پر فخر اور بیٹی کی خوشی کی جھلک تھی، اور دوسری جانب جارج تھا، جو حفاظتی انداز میں اس کا بازو تھامے ہوئے تھا، اس کا سگا بھائی، اس کا محافظ۔ دونوں اسے سہارا دیتے ہوئے آہستہ آہستہ اسٹیج کی جانب بڑھ رہے تھے۔ نینی سب سے پہلی رو میں بیٹھی تھیں۔ ان کے چہرے پر خوشی اور غم کے ملے جلے تاثرات تھے۔ ان کے ہاتھوں میں پلی بڑی جوان ہوئی نسا آج رخصت ہو کر جا رہی تھی۔ نسا سر جھکائے قدم اٹھا رہی تھی۔ اس کا دل بوجھل تھا۔ وہ اپنی نظریں ہجوم پر ڈالنے سے گریزاں تھیں۔ مبادہ ولیم کو نہ پا کر اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اسٹیج پر جیکب نفیس سیاہ ٹیکسیڈو میں ملبوس بے چینی سے اس کا منتظر تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اداکارانہ مسکراہٹ۔ وہ خوش تھا۔ آج اس کی فتح ہوئی تھی۔
وہ کندھے چوڑے کیے فخر سے کھڑا تھا۔ مسٹر جوزف اور جارج نسا کو بڑی محبت اور احتیاط سے اسٹیج تک لائے اور اسے جیکب کے قریب لا کھڑا کیا۔ ایک لمحے کے لیے نسا کی نگاہیں ایک آخری امید کے ساتھ ہجوم پر پڑی، مگر ولیم کا کوئی نشان نہیں ملا۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے سامنے دیکھا جہاں جیکب اس کا ہاتھ تھامنے کا منتظر تھا۔ بظاہر یہ ایک شاندار پرفیکٹ تقریب تھی، روشنیوں، پھولوں اور معزز مہمانوں سے سجی ہوئی، مگر دلہن کے دل میں یادوں، پچھتاوے اور ایک نامکمل خواہش کی خلش باقی تھی۔ کچھ دیر بعد ایجاب و قبول شروع ہوا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو قبول کر رہے تھے۔ نسا کے آنسو گال پر بہتے چلے گئے۔ شام رات میں تبدیل ہو گئی۔ ایک خوبصورت اور کلاسک تقریب کے بعد نسا کو نینی نے ڈھیروں دعاؤں کے سائے میں جیکب کے ساتھ ایک چمچماتی سفید گاڑی میں رخصت کر دیا۔ اس بات سے بے خبر نسا کی آنے والی زندگی خواب جیسی نہیں، عذاب جیسی ہونے والی تھی۔ کمرہ کسی خواب محل سے کم نہ تھا۔ گلاب کی پنکھڑیاں نرم بستر اور چمکدار فرش پر بکھری تھیں۔ خوشبودار موم بتیاں مدھم روشنی بکھیر رہی تھیں، جس سے کمرے میں ایک رومانوی اور سحر انگیز ماحول تھا۔ کونے میں سجے پھولوں کے گلدستے اپنی تازگی اور رنگینی سے کمرے کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے تھے۔ بیچ کمرے میں سجی سنوری دلہن کے بھاری جوڑے اور نازک زیورات میں ملبوس نسا بیٹھی تھی، جیسے کوئی گڑیا جسے بڑی نزاکت سے سجایا گیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ہلکی گھبراہٹ تھی، لیکن اس معصوم چہرے پر آنے والی زندگی کے لیے ایک ننھی سی امید کی کرن بھی جھلملا رہی تھی۔ وہ اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، جس سے اس کی شادی ابھی کچھ گھنٹے پہلے ہی ہوئی تھی۔ اسے کیا معلوم تھا یہ سجاوٹ، یہ خوشبو، یہ انتظار سب ایک خوفناک طوفان کا پیش خیمہ ہے۔ دروازہ کھلا اور جیکب اندر داخل ہوا۔ وہ کوئی عام دولہا نہیں تھا، اس کی چال میں اکڑ تھی، آنکھوں میں گہرا سناٹا اور چہرے پر ایک ایسی سرد مہری جو اس لمحے کی گرم جوشی سے قطعی میل نہیں کھاتی تھی۔ اس نے ایک نظر کمرے پر ڈالی، جیسے کسی غیر مانوس جگہ میں آ گیا ہو۔ پھر اس کی نظر نسا پر پڑی۔ اس کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے بھی وہ چمک نہیں آئی جو کسی شوہر کی اپنی دلہن کو دیکھ کر آتی ہے۔ اس کی نظروں میں نفرت تھی، حقارت تھی اور ایک گہرا انتقام تھا۔ وہ نسا کے قریب آیا اور بغیر کچھ کہے اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ نسا نے سہم کر نظریں اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھے۔ جیکب نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اسے دیکھتا رہا۔ اس کی نظروں میں ماضی کے سائے ناچ رہے تھے، اپنے باپ کی ناکامی، نسا کے باپ کی بڑھتی ہوئی شہرت، ولیم سے ملی تذلیل اور نینسی کا چہرہ جو اسے شادی نہ کرنے کی خاطر موت کو گلے لگا گئی تھی۔ ان تمام تلخ حقیقتوں کا زہر اس کی رگوں میں دوڑ رہا تھا، اور پھر بغیر کسی وارننگ کے اس کا ہاتھ اٹھا اور پوری قوت سے نسا کے گال پر پڑا۔ تھپڑ کی آواز کمرے کے سناٹے میں گونجی۔ نسا کی چیخ حلق میں ہی دب گئی۔ وہ لڑکھڑا کر بستر پر گر پڑی۔ اس کا گال سرخ ہو گیا، آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ جیکب! اس نے گال پر ہاتھ رکھتے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ اس کے لیے قطعی تیار نہیں تھی۔ جیکب کی آواز گونجی، سرد اور پتھریلی۔ یہ شادی، یہ کوئی شادی نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں اتنی نفرت تھی کہ جیسے ہر لفظ نسا پر ایک پتھر بن کر گر رہا ہو۔ یہ صرف بدلہ ہے، تمہارے باپ اور ان بھائیوں سے بدلہ جنہوں نے ہمیں پیچھے دھکیلا۔ وہ اس کے لفظوں پر حیران ہوئی۔ مسٹر البرٹ اکثر سٹار لائٹ پروڈکشن ہاؤس کے کو پروڈیوسر ہوتے تھے۔ مسٹر جوزف نے جیکب کو لانچ کیا تھا، اسے چمکتا ہوا ستارہ بنایا تھا۔ پھر یہ سب کیوں؟ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ کسی جسمانی تشدد سے کہیں زیادہ روح کی پامالی تھی۔ جیکب نے نسا کو بازو سے پکڑا، اس پر چیخا، چلایا۔ اس نے اسے دھکے دیے، اس کے ساتھ بدسلوکی کی۔ اس نے جسمانی طور پر اسے تکلیف دی، لیکن اس کے الفاظ، اس کی حقارت بھری نظریں، اس کا رویہ اس کے زخموں کو مزید گہرا کر رہے تھے۔ وہ اس پر الزام لگا رہا تھا، اس کی معصومیت کا مذاق اڑا رہا تھا، وہ اس کے وجود کی نفی کر رہا تھا۔ نسا روتی رہی، منتیں کرتی رہی، لیکن جیکب پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ انتقام کی آگ میں جل رہا تھا، اور نسا اس آگ کا پہلا ایندھن تھی۔ اس نے اس کے جسم پر اپنے تشدد کے نشان چھوڑے، لیکن سب سے بڑھ کر اس نے اس کی روح کو تار تار کر دیا۔ اس رات محبت، امید اور معصومیت اس کمرے میں دم توڑ گئیں۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرنیں کمرے میں داخل ہوئیں تو سجاوٹ بے معنی لگ رہی تھی۔ جیکب جا چکا تھا۔ نسا بستر پر اوندھے منہ پڑی تھی۔ جب وہ اٹھی اور باتھ روم میں جا کر آئینے میں خود کو دیکھا تو ایک لمحے کے لیے پہچان ہی نہ سکی۔ سوجی ہوئی آنکھیں، ہونٹوں کے کونوں پر زخم، گال پر گہرے نیل کا نشان، بکھرے بال اور چہرے پر موت جیسی زردی۔ وہ اپنی حالت دیکھ کر دوبارہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ڈیڈ، نینی، جارج، ولیم۔
اس کی گھٹی گھٹی سسکیاں باتھ روم میں گونج گئیں۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے رو رہی تھی۔ بے طرح، بے مول ایڈن برا کے مشہور پروڈیوسر اور نامور شخصیت مسٹر جوزف کی شہزادیوں جیسی اپنی بے قدری پر گھٹ گھٹ کر رو رہی تھی۔ اس کے جسم پر تو جیکب کے تشدد کے داغ صاف نمایاں تھے، ہر کوئی دیکھ سکتا تھا، لیکن اس کی روح پر جو زخم لگے تھے، جو نشانات جیکب نے اس کے اندر چھوڑے تھے، اس کی معصومیت جو قتل ہوئی تھی، اس کا اعتماد جو پاش پاش ہوا تھا، وہ کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ نشانات اس کی دل کی گہرائیوں میں چھپ گئے تھے، جو شاید ساری عمر بھرنے والے نہیں تھے۔ وہ زندہ تھی، سانس لے رہی تھی، لیکن اس کی روح اس کمرے میں اس بدلے کی رات مر چکی تھی۔ اسٹار لائٹ اسٹوڈیو فلم سیٹ۔ اسٹار لائٹ اسٹوڈیو کا پروڈکشن ہاؤس اس وقت مکمل خاموشی اور گہری سنسناہٹ میں ڈوبا ہوا تھا۔ تیز روشنیوں کا جھرمٹ ہیروئن جینی رابرٹ پر مرکوز تھا، جو فرش پر بکھری پڑی تھی۔ اس کے سامنے ایک بے جان جسم پڑا تھا، جو یقیناً فلم کا ایک حصہ تھا، لیکن اس وقت وہ محض ایک پراپ نہیں لگ رہا تھا۔ کیمرے وزنی اور خاموش بتوں کی طرح اپنی جگہوں پر جمے تھے۔ عملے کے افراد اپنی سانسیں روکے کھڑے تھے۔ سب کی نظریں جینی پر تھیں۔ جینی آنسوؤں کے سیلاب میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کا میک اپ جو بھی کچھ دیر پہلے تک پرفیکٹ تھا، اب آنسوؤں اور سسکیوں سے خراب ہو رہا تھا۔ وہ اس بے جان جسم پر جھکی ہوئی تھی، اس کے کاندھے ہچکیوں سے ہل رہے تھے اور اس کے منہ سے کربناک آوازیں نکل رہی تھیں۔ سین یہ تھا کہ اس کا کردار اپنی محبت کو دھوکہ دینے کے بعد اب اس کی موت پر پچھتاوے کے آنسو بہا رہا تھا۔ اس کی مخبری کی وجہ سے اس کی محبت کو جان سے ہاتھ دھونا پڑا تھا۔ یہ ایک انتہائی جذباتی اور مشکل سین تھا، لیکن جو لوگ جینی کو جانتے تھے، خاص طور پر ڈائریکٹر جارج، وہ جانتا تھا کہ یہ صرف اداکاری نہیں تھی۔ جینی کے آنسو حقیقی تھے، اس کا پچھتاوا سچا تھا۔ یہ سین جو اس کی فلمی کہانی کا حصہ تھا، ان کی اپنی خوفناک حقیقت کا آئینہ تھا۔ کیمرے کے پیچھے مانیٹر پر نظریں جمائے جارج کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک گہرا درد چھپا تھا۔ وہ جینی کو روتے ہوئے دیکھ رہا تھا، اس کے کرب کو محسوس کر رہا تھا، اور اس کے اندر سب کچھ ٹوٹ پھوٹ رہا تھا۔ ہر سسکی، ہر آنسو اسے ماضی کے اس لمحے میں واپس لے جا رہا تھا جب جینی نے ولیم کے اعتماد کو پامال کیا تھا۔ ولیم نے جینی پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کیا تھا، اور آج ایک تہہ خانے کی تاریکی میں قید تھا، اور یہ سب جینی کی مخبری کی وجہ سے ہوا تھا۔ جارج کے لیے یہ سین دیکھنا جان لیوا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ جس عورت کو وہ پسند کرتا تھا اور جس کی محبت نہ ملنے پر اس نے یہ سب کیا تھا، آج وہ اسکرین پر اسی عمل کا پچھتاوا کر رہی ہے، کیونکہ محبت تو اس سے بھی نہیں ملی تھی۔ ہاں، البتہ اعتماد کا ایک رشتہ تھا جو جا چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جینی کا درد حقیقی ہے، لیکن یہ درد اس درد کے مقابلے میں کچھ نہیں تھا جو ولیم سہ رہا تھا، یا وہ درد جو جارج کے دل میں تھا۔ وہ اسے ہدایت دے رہا تھا، اس سے پرفارمنس نکلوا رہا تھا، لیکن ہر لفظ اس کے گلے میں پھنس رہا تھا۔ جارج کا دماغ ایک بھنور بن گیا تھا۔ ایک طرف ڈائریکٹر کی ذمہ داری، لائٹس، کیمرے، ایکشن، دوسری طرف ولیم کا چہرہ، اس کی قید، اس کی باتیں، جینی کا دھوکہ۔ وہ اسے کیمرے کی آنکھ سے دیکھ رہا تھا، اور ساتھ ہی اپنے ذہن کی آنکھ سے حقیقی منظر دیکھ رہا تھا۔ جینی کی ہنستی ہوئی صورت، ولیم کا اس پر اندھا اعتماد، اور پھر سب کچھ ختم ہو جانے کا لمحہ۔ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو۔ جینی کا رونا مزید تیز ہو گیا۔ وہ پوری طرح سے سین میں ڈوبی ہوئی تھی، یا شاید اپنی ہی حقیقت کے بوجھ تلے دبی ہوئی تھی۔ اس کے آنسو فرش پر گر رہے تھے، جیسے اس کی روح سے چھلنی ہو کر باہر آ رہے ہوں۔ جارج کی مٹھی بھینچ گئی، وہ چیخنا چاہتا تھا، بس کرو، مت رو، مجھے تکلیف ہو رہی ہے، لیکن اس کا پیشہ ورانہ نفس اسے روکے ہوئے تھا۔ وہ صرف مانیٹر پر اس المناک منظر کو دیکھ سکتا تھا جس میں اداکار حقیقی درد محسوس کر رہے تھے، اور ڈائریکٹر خاموشی سے مر رہا تھا۔ ہر گزرتے پل کے ساتھ جارج کے اندر درد کی لہریں اٹھ رہی تھیں۔ وہ ایک ایسا سین ڈائریکٹ کر رہا تھا جو اس کی اپنی زندگی کا سب سے بڑا سانحہ تھا۔ جینی کا ہر آنسو، ہر سسکی، اس کے بھائی کی قید اور اس کے اپنے کرب کی یاد دہانی تھی۔ وہ محسوس کر رہا تھا جیسے اس کا دل سینے میں ٹوٹ رہا ہے۔ بالآخر جب سین اپنے عروج پر پہنچ گیا اور جینی کا رونا ناقابل برداشت ہو گیا، جارج نے ایک لمبی بھاری سانس لی اور کسی طرح اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا، کٹ۔ آواز معمول سے زیادہ سخت اور کرخت تھی۔ لائٹس فوراً مدھم ہو گئیں، عملے کے افراد حرکت میں آ گئے، لیکن جینی وہیں فرش پر پڑی رہی، ہچکیاں لیتی ہوئی۔ جارج نے مانیٹر سے نظریں ہٹائیں اور تیزی سے وہاں سے ہٹ گیا۔ وہ مزید ایک لمحہ بھی وہاں رک نہیں سکتا تھا۔ وہ اس سچائی کا سامنا نہیں کر سکتا تھا کہ جس درد کو وہ فلم میں دکھا رہے تھے، وہ ان کی اپنی زندگی میں کتنا حقیقی، کتنا تباہ کن تھا۔ اسٹوڈیو کی روشنیاں اب اسے اور بھی خالی اور سرد محسوس ہو رہی تھیں۔
جیسے وہ اس گہرے تاریک تہ خانے کی طرح جہاں اس کا ولیم قید تھا۔ فلمی سیٹ کی گہما گہمی اب سمٹنے لگی تھی، لائٹس آہستہ آہستہ بجھ رہی تھیں، عملہ ساز و سامان سمیٹ رہا تھا، مگر ایک کونے میں جہاں روشنی بمشکل پہنچ رہی تھی، دو وجود ساکت بیٹھے تھے۔ یہ جارج اور جینی تھے۔ سیٹ پر بکھری چیزیں، ادھورے سیٹ کے پرزے اور تاروں کے الجھے گچھے ان کے ارد گرد ایک بے ترتیب ویران سا ماحول بنا رہے تھے جو ان کی اندر کی الجھن اور ویرانی کا عکاس تھا۔ جینی ابھی تک مکمل طور پر سنبھلی نہیں تھی، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرہ تھکن اور گہرے کرب سے نڈھال تھا۔ وہ خالی نظروں سے سامنے دیکھ رہی تھی جیسے اب بھی اس منظر میں پھنسی ہو۔ جارج اس سے تھوڑا فاصلے پر بیٹھا تھا، اس کی پشت دیوار سے لگی تھی اور وہ سر جھکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ ان کے درمیان کی خاموشی بہت وزنی تھی، کوئی انہیں دیکھ کر کہہ نہیں سکتا تھا کہ ایک مشہور اداکارہ اور دوسرا ابھرتا ہوا ڈائریکٹر تھا۔ بالآخر جارج نے سر اٹھایا، اس کی آواز دھیمی تھی مگر اس میں چھپا درد اور الزام واضح تھا۔ تمہارے پاس ولیم کا شادی کا سرٹیفکیٹ ہے نا؟ جینی چونکی، اس نے سست روی سے جارج کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں سوال تھا۔ جارج نے اپنی بات جاری رکھی، اب اس کا لہجہ تھوڑا تلخ تھا۔ جو تم نے ڈیڈ سے چھپایا، بتایا نہیں؟ اس نے سانس لی اور اس کی آواز میں الجھن گھل گئی۔ تم ابھی بھی اس کے لیے رو رہی تھی، اس نے تمہیں دھتکارا، پھر بھی تم نے اس کی شادی کو چھپانے میں مدد کی۔ کیوں جینی، کیوں کیا تم نے ایسا؟ جینی نے نظریں جھکا لیں، اس نے اپنی ٹوٹے ہوئے لبوں پر زبان پھیری جیسے الفاظ تلاش کر رہی ہو۔ جب وہ بولی تو اس کی آواز کمزور تھی مگر اس میں ایک عزم تھا۔ ولیم بے قصور ہے، میں اس کے لیے نہیں، خود پر رو رہی تھی۔ اس نے جارج کی آنکھوں میں دیکھا اور اب اس کی آواز میں ایک تلخ سچائی تھی۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ وہ جہاں بھی ہے اسے وہاں بھیجنے میں تمہارا ہاتھ ہے۔ ایک لمحے کا توقف آیا۔ لیکن ولیم مجھ سے محبت نہیں کرتا، اسے اپنی بیوی عزیز ہے۔ جارج یوں ہی خاموش بیٹھا رہا جیسے لب سل گئے ہوں۔ 2 ماہ ہو گئے تھے نسا کی شادی کو اور وہ بمشکل 2 بار ملنے آئی تھی۔ جیکب اسے آنے نہیں دیتا تھا۔ یوں تو نسا نے کچھ نہیں بتایا تھا پر وہ مکمل طور پر بدل گئی تھی۔ جوزف پہلے اس گہری خاموشی اور اندھیرے میں ڈوب گیا تھا اور اس خاموشی میں جارج کا دل بھی۔ جینی کا لہجہ مزید دھیما ہو گیا۔ اس نے مجھے ایک راز دیا تھا، اس کی شادی کا راز، جو مجھے کسی کو نہیں بتانا چاہیے تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر آنسو بھر آئے۔ میں نے وہ راز افشاں کیا، میں نے اس کی مخبری کی اور اسے کھو دیا، ہمیشہ کے لیے، اس کے اعتماد کو بھی۔ اس نے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا، ایک دبی ہوئی سسکی اس کے وجود سے نکلی۔ وہ ضمیر کا بوجھ اٹھا اٹھا کر تھک گئی تھی۔ مسٹر جوزف سے بدلہ لینے کی آگ میں وہ خود جھلس گئی تھی۔ پھر اس نے دوبارہ جارج کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں درد تھا، پچھتاوا تھا، لیکن ایک عجیب سی ضد بھی تھی۔ مگر پتہ نہیں کیوں میں آج بھی اس کی امانت کی حفاظت کر رہی ہوں۔ اس نے آہ بھری۔ وہ مجھے عزیز ہے کیونکہ وہ خالص دل کا انسان ہے، اس دنیا کی گندگی اسے چھو نہیں سکی۔ جینی نے سیدھے جارج کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی آخری حربہ استعمال کیا۔ اس کی آواز میں درد، التجا اور مایوسی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی اس دنیا کی گندگی نے اسے داغ داغ کر دیا تھا۔ وہ ہم سب کے ساتھ مخلص تھا، وہ تمہارے لیے مخلص تھا، نسا کے لیے، میرے لیے، سب کے لیے، وہ سب کے لیے سٹینڈ لیتا تھا۔ اور مجھے دکھ ہے ہم میں سے کوئی بھی اس کا ساتھ نہیں دے پایا۔ ہم کس قدر بزدل نکلے جارج، ہم بزدل نکلے۔ اس کے الفاظ جارج کو جھنجھوڑ رہے تھے۔ ولیم بے قصور ہے جارج، وہ جہاں بھی ہے اسے وہاں سے رہائی صرف تم دلا سکتے ہو۔ اس نے ایک لمحہ ہچکچایا، پھر تمام بندھن توڑ کر بولی، تم چاہتے ہو میں تم سے شادی کروں؟ اس کے ہونٹوں پر ایک کربناک مسکراہٹ آئی۔ میں تم سے شادی کر لوں گی تم سے شادی، بس اسے جانے دو، ولیم کو رہا کر دو۔ جینی کے یہ الفاظ اس کونے کی خاموشی میں بم کی طرح پھٹے۔ جارج جو سر جھکائے بیٹھا تھا، اس کا سر فوراً اٹھا۔ اس کی آنکھیں حیرت، صدمے اور ایک ناقابل یقین کرب سے پھیل گئیں۔ اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ جینی کو دیکھتا رہا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو۔ اس کی زبان گنگ ہو گئی۔ وہ بولنا چاہتا تھا، چیخنا چلانا چاہتا تھا، مگر کوئی آواز نہیں نکلی۔ جینی کی پیشکش، اس کی مایوسی، اس کا ولیم کے لیے یہ آخری اقدام، اس سب نے جارج کے اندر گہرے بھنور پیدا کر دیے تھے اور وہ ان میں ڈوبتا چلا گیا۔ وہ اپنی جگہ پر پتھر کا بن گیا، مکمل طور پر گنگ۔ اس کونے کی تاریکی ان دونوں کے اندر کے دکھ اور خاموشی کو مزید گہرا کر رہی تھی۔
ایڈن برا کی پتھریلی گلیوں میں واقع نیل کا خوبصورت کیفے ایک گرم اور روشن پناہ گاہ تھا، جس کی شیشوں پر باہر برسنے والی ہلکی پھوار موتیوں کی طرح ٹھہر رہی تھی۔ اندر مختلف طرح کے چہرے، کوئی کتاب پڑھ رہا تھا، کوئی آہستہ آواز میں گپ شپ کر رہا تھا۔ کافی کی مہک اور پس منظر میں بجتی مدھم موسیقی ایک عجیب سی پرسکون فضا بکھیر رہی تھی، مگر یہ سکون نیل کے اندر نہیں اتر رہا تھا۔ باہر جو بارش تھی وہ اس کے اندر بھی تھی، اس کے دل کے ویران گوشوں میں برس رہی تھی۔ 8 طویل مہینے بیت گئے تھے جب اس کا واحد دوست یوں اچانک غائب ہو گیا تھا، اور نیل جانتا تھا، وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی ایک اطلاع، اس کی مخبری ہی اس گمشدگی کی وجہ بنی تھی۔ ایک لمحے کا فیصلہ جس کا نتیجہ اتنا بھیانک ہوگا اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ولیم کہاں گیا، زندہ ہے یا نہیں، کچھ پتہ نہیں تھا۔ زمین اسے نگل گئی تھی یا آسمان اسے اڑا لے گیا تھا، کوئی نشان نہیں ملا تھا۔ پولیس آئی، چھان بین ہوئی، مگر کچھ نہ ملا۔ آفیسر پال مہینوں سے اپنے طور پر اس کیس پر لگا تھا، ثبوت کی تلاش میں سرگرداں، مگر ہاتھ خالی۔ آج بھی آفیسر پال اس کے سامنے بیٹھا تھا، بھاپ اڑتی کافی کے کپ کے ساتھ، ولیم کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ وہی پرانے سوالات، وہی پرانا درد جو ہر سوال کے ساتھ تازہ ہو جاتا تھا۔ نیل نے ایک گہری سانس لی، جیسے اندر کی ساری بارش آنکھوں سے بہا دینا چاہتا ہو۔ اس کی آواز میں نمی تھی، ایک بوجھ تھا۔ اس نے نظریں شیشے پر جمائیں جہاں بارش کا ایک قطرہ آہستہ آہستہ لڑک رہا تھا۔ کیفے کا شور مدھم پڑ گیا تھا، یا شاید اس کے اپنے خیالات اتنے اونچے ہو گئے تھے کہ باہر کی آوازیں سنائی نہیں دے رہی تھیں۔ پال، اس نے کہا، آواز رند گئی تھی۔ کاش میں نے وہ سب کچھ نہ کیا ہوتا۔ اس نے اپنی بات دہرائی، اب کی بار اور بھی شدت سے۔ اس کے اندر کا پچھتاوا سارا باہر امڑ آیا تھا۔ کاش میں نے ولیم کی مخبری نہ کی ہوتی۔ خدا کی قسم، اگر مجھے پتا ہوتا کہ نتیجہ یہ نکلے گا۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی، اگلے الفاظ بمشکل سنائی دیے۔ وہ آج یہاں ہوتا، ہمارے ساتھ۔ بارش کی پھوار تیز ہو گئی تھی اور کیفے کے اندر نیل کی آنکھوں میں بھی ایک بارش امڑ آئی تھی۔ اس کے اکلوتے دوست کی یاد اور اپنی غلطی کا بوجھ اسے اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہا تھا۔ پال نے اسے دلاسا دیا، وہ خود جوزف پیلس کا ڈسا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ نہ دل پھینک تھا نہ کمزور، پھر بھی نسا کی معصومیت نے اسے گرویدہ کر لیا تھا، اور پھر اس کی اچانک شادی اس کی لو سٹوری شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو چکی تھی۔ باہر بارش برستی رہی اور اندر ان دونوں کے دل برستے رہے۔ جوزف پیلس کا تہہ خانہ نم اور سرد تھا، پتھر کی دیواریں خاموش تھیں اور ہوا میں باسی پن اور بند جگہ کی بو رچی بسی تھی۔ باہر کی دنیا سے کٹا ہوا یہاں وقت ساکت محسوس ہوتا تھا۔ اسی تاریکی اور اکیلے پن میں ولیم کو قید ہوئے آج 11 ماہ مکمل ہو چکے تھے۔ پہلے 6 ماہ ایک زندہ جہنم سے کم نہ تھے۔ ہر دن تشدد، جسمانی تکلیف اور ذہنی اذیت کا نیا باب کھلتا تھا۔ جارج اور مسٹر جوزف باقاعدگی سے آتے، ان کے ساتھ خوف اور درد کی نئی لہریں آتیں۔ مار پیٹ، بھوکا رکھنا، نیند سے محروم کرنا، ہر حربہ آزمایا گیا۔ ولیم کا جسم زخموں اور نیلوں سے اٹا رہتا، روح کراہتی رہتی۔ وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ مگر 6 ماہ کے بعد اچانک سب بدل گیا۔ تشدد رک گیا، جارج اور مسٹر جوزف کا آنا بند ہو گیا۔ تہہ خانے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ اب صرف ایک چیز مستقل تھی، محل کا ایک پرانا جھکا ہوا وفادار ملازم جو دن میں ایک بار آتا، خاموشی سے ایک پیالہ کھانا، اکثر دال یا کوئی سبزی اور روٹی رکھ کر چلا جاتا۔ کھانا سادہ مگر حیرت انگیز طور پر صحت بخش ہوتا۔ یہ روز کا معمول بن گیا۔ قید ختم نہیں ہوئی تھی، بیڑیاں اور زنجیریں اب بھی موجود تھیں، مگر وہ وحشت، وہ اذیت رک گئی تھی۔ اس خاموشی اور اکیلے پن میں ولیم کو خود سے ملنے کا موقع ملا۔ ابتدا میں مایوسی، غصہ اور بے بسی تھی۔ وہ رویا، اس نے مدد کو پکارا، مگر پھر ایک دن جب اس کی پکار پتھروں سے ٹکرا کر واپس آئی، اسے احساس ہوا رونے سے کچھ نہیں ہوتا، ماتم کرنا کمزور لوگوں کا کام ہے۔ وہاں اس اندھیرے تہہ خانے میں ایک چنگاری بھڑکی۔ اس نے اپنی حالت زار کا ماتم کرنے کی بجائے اسے استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی بیڑیاں اور زنجیریں جو اس کی قید کی علامت تھیں، اب اس کا سامان ورزش بن گئیں۔ اس نے ان کے وزن کو محسوس کیا، انہیں کھینچا، دھکیلا، پتھر کے فرش پر پش اپس لگائے، دیوار کے سہارے بیٹھ کر ٹانگوں کو مضبوط کیا۔ اس کے نازک جسم میں سختی آنے لگی، پٹھے ابھرنے لگے۔ اس کے جسم پر موجود کپڑے وقت کے ساتھ ساتھ پھٹ کر چیتھڑے بن چکے تھے، جو اب اس کے مضبوط جسم کو پوری طرح ڈھانپ بھی نہیں رہے تھے۔ وہ دبلا پتلا معصوم نوجوان ولیم اب ختم ہو چکا تھا۔ اس درد، اس تنہائی، اس ایمان اور اس ورزش نے اسے دوبارہ جنم دیا تھا۔ اب جو تہہ خانے کی گہرائیوں میں سانس لے رہا تھا، وہ ایک طوفان تھا، ایک شکاری
جو ہر قسم کی طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں تھا بلکہ ایک سرد چمک تھی، ایک ایسا عزم جو پہاڑوں کو بھی ہلا دے۔ اس کے بائیں گال پہ ٹانگوں کا نشان اب بدصورتی کا داغ نہیں تھا بلکہ اس کی بقا اور اس کی طاقت کی علامت تھا۔ دن رات اس کی ریاضت جاری رہی۔ جسمانی مشقت کے ساتھ ساتھ اس نے ذہنی طور پر بھی خود کو مضبوط کیا، اپنے جذبات پر قابو پایا، غصے اور مایوسی کو عزم اور حوصلے میں بدلا۔ اس نے اپنی ذہنی بیماری پر قابو پایا۔ نینسی اب نہیں آتی تھی۔ فجر کی ایک فون کال نے اسے زندگی کی نئی سمت دے دی تھی۔ جب سے اسے اسکرین پر دیکھا تھا یہی احساس ذہن میں پلتا تھا کہ وہ بلندیوں پر راج کرنا چاہتی تھی، وہاں اس کی حفاظت کون کرے؟ سیدھا سادہ ولیم جوزف؟ کبھی نہیں، اسے مضبوط بننا ہی ہوگا۔ اور پھر ایک دن جب 8 مہینے قید میں گزر گئے، اسے کھانے کے ساتھ ایک پرچی ملی۔ اس پر کچھ لکھا ہوا تھا، "You are not alone. Your God has not abandoned you." القرآن۔ ان الفاظ، ان میں ایسا کچھ تھا کہ اس کی ساری حسیات جاگ اٹھیں، جیسے جسم میں ایک نئی روح بھر گئی۔ کئی مہینوں اس صبر آزما ریاضت نے کمال کر دکھایا تھا۔ اس کے چہرے پر اب بھی پرانے زخموں کے ٹانکے کے مدھم نشان تھے، اس تکلیف کی یاد دہانی جو وہ سہ چکا تھا، مگر اس کا جسم اب فولاد بن چکا تھا، ہر پٹھا تنا ہوا، مضبوط اور چٹان کی طرح سخت، کمر سیدھی، کندھے چوڑے۔ وہ چلتا تو ایک پوشیدہ طاقت کا احساس ہوتا۔ اس نے اپنی قید کو اپنی سب سے بڑی طاقت بنا لیا تھا۔ جوزف پیلس کا تہہ خانہ اب صرف اس کی جیل نہیں تھا، یہ اس کی تربیت گاہ بن گیا تھا۔ وہ باہر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور، پہلے سے کہیں زیادہ عزم لیے ہوئے، ایک ایسے شخص کے روپ میں جس نے تاریکی کو اپنا ہتھیار بنا لیا تھا۔ وہ اب سیدھا سادہ ولیم نہیں تھا، وہ اب ولی تھا، وہ ولی جو لڑتا نہیں، تباہ کرتا ہے۔ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور کافی ڈپریسنگ ایپیسوڈ تھی، لیکن اینڈ پہ تھوڑی تھوڑی امید مل گئی ہے کہ اس نے اپنا خیال رکھنا شروع کر دیا۔ مجھے تو لگا تھا یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہوگا، لیکن نہیں، اس نے تو باڈی شاڈی بنا لی ہے۔ 1 سال ہو گیا یار، 1 سال یہ قید میں ہے۔ اللہ اللہ۔ اور شروع سے بات کریں اس ایپیسوڈ کی تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ رئیس کے دشمن ہے وہ، فجر کے بھی دشمن ہے، اور وہ کون ہے گھنگرے والے بالوں والی؟ کچھ سونیا سلطان بھی اس سب میں شامل لگ رہی ہے۔ سونیا کے بھی رئیس کے ساتھ کوئی پرانے حساب کتاب نکلتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے ایک بہت زیادہ پاسٹ ہے جو کہ ابھی ظاہر ہونا ہے، جس میں افق ہے، جس میں منار ہے، جس میں وہ کیا لڑکے کا نام تھا، کوئی گردیزی تھا، ارسل ہے نا، ارسل کے چچا ہیں اس میں شامل ہیں، اس میں یہ جوزف، مسٹر جوزف، یہ بھی شامل ہیں، اور یہ بہت سے لوگ ہیں جن کا کوئی پاسٹ ہے جو کہ ابھی ان کے لیے پرابلمس بنا رہا ہے، کون کس کا دشمن ہے، کون کیا نہیں، یہ اب سارا نکل کے آئے گا کبھی۔ اور اب تب وہ جب ریویل ہوگا تب پتہ چلے گا کہ کون کس کا دشمن ہے۔ اچھا، رئیس کی اب تھوڑی تھوڑی سمجھ آ رہی ہے کہ وہ فجر کے ساتھ انوالو نہیں ہونا چاہتا، لیکن وہ اس کے لیے اچھا کوئی پلان نہیں کرا، کوئی اس کا شکار وکار نہیں کرا، وہ بس چپ کر کے اپنی زندگی گزار ہے۔ لیکن اس کو پتہ ہے کہ فجر پرابلم میں ہے تو وہ اس کی حفاظت سے خود کو روک نہیں پا رہا، فی الحال یہ پتہ ہے۔ اور وہ فجر کو کون فون کال کرتا ہے، بلکہ اس کا بیٹا بن کر، وہ کوئی اور ہے، یہ نہیں ہے، یہ ایسے نہیں کر سکتا۔ اور سونیا بھی ہے، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے، اور وہ اس کو بتا بھی نہیں پا رہا کہ کیا میرا تمہارا ریلیشن ہے، تمہاری بہن کے ساتھ کیا تھا یہ وہ۔ اور ہاں، اور کیا ہوا ہے، اور جارج کو میں بھی تھوڑی بہت سینس آ گئی ہو کہ میرے بھائی کے ساتھ میں نے بہت غلط کیا ہے، وہ بھی احساس دلا رہی ہے، جینی بھی، سب نے کیا تو بہت غلط ہے۔ اور وہ کتنا مزے سے کہتی ہے کہ وہ ہم سب کے لیے سٹینڈ لیتا تھا، اور وہ لیتا تھا، وہ جارج کے لیے بھی لڑ رہا تھا کہ نہیں کرو میری شادی جینی کے ساتھ، نہ کرو، جارج اسے پسند کرتا ہے۔ وہ جینی سے بھی کہتا ہے کہ میرے بھائی کو تکلیف نہ دینا، اور وہ نسا کے لیے بھی لڑ رہا ہوتا ہے، اور نسا نے اب کر لی نا شادی اپنی مرضی سے، اپنے باپ کو خوش کیا، اب ٹھیک ہے، اب سکون میں ہو، اب مزہ آ رہا ہے۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، بہت غلط فیصلہ ہوا ہے، اب نسا کی زندگی بہت بری گزرے گی۔ اور کیا ہوا ہے، اور وہ ابھی تک پال اور وہ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، لیکن وہ ان کو کہیں مل ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ تو الماری کے اندر کوئی دروازہ بنا ہوا ہے، وہاں سے ملتا ہے۔ اور وہ اسے آیت کون دیتا ہے کھانے کے ساتھ، پرانا ملازم یا پھر جارج؟ کون دیتا ہوگا؟ مجھے تو اب یہی لگتا ہے کہ جارج کے اندر کی انسانیت جاگ جائے گی اور وہی اسے بچا لے گا۔
فی الحال تو یہی لگ رہا ہے، اور بس ابھی اس چیپٹر کی 2 ایپیسوڈز مزید آئیں گی اور پھر نیکسٹ چیپٹر آئے گا۔ ٹوٹل میں نے سنا ہے کہ اس کے 22 چیپٹر ہیں اور ابھی تو ہم 7واں چیپٹر پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اللہ کتنا لینتھی ناول ہے یہ۔ لینتھی ناول مزے کے تو ہوتے ہیں، لیکن جو پڑھ رہا ہوتا ہے، جس نے چینل پہ پڑھنا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کب یہ ختم ہوگا، پھر میں کوئی نیا ناول سٹارٹ کروں گا، یا پھر کیونکہ اس کا ایک پریشر ہوتا ہے نا، نیکسٹ ایپیسوڈ، تو وہ آپ ایک پابند ہوتے ہو، تو اس پابندی میں ہوں آج کل۔ خیر دیکھتے ہیں، اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات۔ رکھیں دعاؤں میں یاد۔ اللہ حافظ۔